إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطيت جوامع الكلم. قابل احترام فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، دیگر اہل علم، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات، آپ کے اقوال، آپ کی تعلیمات ایک مومن کے لیے دل کا سکون ہے، اس کے علم میں اضافے کا ذریعہ ہے، اس کے ایمان کی ترقی کا ذریعہ ہے، اس کی بصیرت کو جلا اور روشنی دینے والے کلمات ہیں۔ ایک انسان اگر قرآن کریم کا علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سننے، سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے اور پہنچانے کا اہتمام کرے تو ایسا انسان دنیا میں ہدایت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حقدار بن جاتا ہے۔ پچھلے دروس میں 10 حدیثیں الاربعون النوویہ، امام النووی کی جمع کی ہوئی 10 حدیثیں، 40 حدیثیں، ان میں سے 10 حدیثیں ہم نے پڑھیں اور ان میں جو معانی و مطالب ہیں اختصار کے ساتھ کچھ باتیں اس میں سے دیکھیں۔ ان احادیث میں مزید اگر غور کریں بلکہ علماء کی لکھی ہوئی شروحات کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک ایک حدیث میں بہت ساری باتیں چھپی ہیں، جس سے احادیث کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے اور علماء سے جڑے رہنے کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ علماء کس طرح سے احادیث سے مختلف احکام مستنبط کر کے امت کو بتاتے ہیں۔ آج ہم حدیث نمبر 11 سے شروع کریں گے۔ باب 11، مشکوک چیز سے پرہیز کرنا، ایسی چیز سے پرہیز کرنا جس کے حلال و حرام، صحیح یا غلط ہونے میں شک ہو، اور مشکوک کو چھوڑ کر یقینی چیز کی پیروی کرنا، یقینی چیز کو اختیار کرنا۔ عن ابی محمد الحسن بن علی ابن ابی طالب صبط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وریحانته رضی اللہ عنہما قال حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دع ما یریبک الی ما لا یریبک، رواہ الترمذی والنسائی وقال الترمذی حدیث حسن صحیح۔ ابو محمد حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہما، جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں اور آپ نے ان کو ریحان کہا، خوشبودار ایک پھول ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے، فرماتے ہیں حفظت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث محفوظ کی ہے، ایک بات محفوظ کی ہے۔ آپ نے فرمایا دع ما یریبک الی ما لا یریبک،
ایسی چیز کو چھوڑ کر جس میں شک ہو، ایسی چیز کو اپنا جس میں شک نہیں۔ امام ترمذی اور نسائی نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس حدیث کی تفصیلی روایت بعض کتب میں آئی ہے، ابن حبان اور دوسرے محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، جس سے مزید اس حدیث کے معنی واضح ہوتے ہیں۔ ابو الحورہ السعدی کہتے ہیں قلت للحسن ابن علی، میں نے حسن ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا حدثنی بشیء حفظتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کر محفوظ کی ہو۔ لم یحدث کبھی احد، آپ سے کسی اور نے بیان نہ کی ہو، براہ راست آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث سنی ہو، اس لیے کہ ان کی عمر بہت کم تھی، تو کہا کہ براہ راست آپ نے اگر کوئی حدیث سنی ہے تو بتائیے۔ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فرماتے سنا، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، ایسی چیز کو چھوڑ کر جو تجھے شک میں ڈالے، ایسی چیز کو اختیار کر جو تجھے شک میں نہ ڈالے۔ اور فرمایا الخیر طمأنینہ والشر ریبہ، اس لیے کہ خیر دل میں اطمینان پیدا کرتا ہے، اور شر دل میں شک اور ریبہ پیدا کرتا ہے۔ وَأُوتِيَ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیء من تمر الصدقہ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صدقے کی کچھ کھجوریں لائی گئیں۔ فَأَخَذْتُ تَمْرَةً فَأَلْقَيْتُهَا فِي فِي، میں نے ایک کھجور اٹھائی، بچپن کے ایک دم چھوٹے بچے ہیں، کہا میں نے ایک کھجور اٹھائی اور منہ میں ڈال لی صدقے کی کھجوروں میں سے۔ فَأَخَذَهَا بِلُعَابِهَا حَتَّى أَعَادَهَا فِي التَّمْرِ، آپ نے میرے منہ میں ڈال کر وہ کھجور باہر نکالی، میرا لعاب اس کے ساتھ میں آیا، میں کھا رہا تھا تو منہ میں سے اس کو نکالا اور واپس آپ نے صدقے کی کھجوروں میں اس کو واپس ڈال دیا۔ فقیل له یا رسول اللہ ما كان عليك من هذه التمرة من هذا الصبي، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ بچہ اگر یہ کھجور کھا لیتا تو کیا ہوتا، کیا مسئلہ تھا اس میں، بچہ ہی تو ہے۔ فقال انا آل محمد لا يحل لنا الصدقہ، آپ نے کہا ہم آل محمد کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ اس حدیث کو امام ابن حبان نے روایت کیا اور شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی کتنی نگرانی کرتے تھے، بلکہ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ آپ نے ان کو گود میں اٹھا لیا تو آپ کو اپنے کندھے پر لعاب محسوس ہوا۔ بچہ جب کچھ کھاتا ہے تو اس کے منہ سے لعاب باہر نکلتا ہے، تو آپ کو اپنے کندھے پر گیلا پن محسوس ہوا، تو آپ نے دیکھا منہ میں کھجور ہے، آپ نے دیکھا، کہا کخ کخ نکالو باہر، اور نکال کے آپ نے واپس اس کو کھجوروں میں صدقے کی ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ اب کھا لیا ہے تو آئندہ نہ کھانا، یا بچہ ہی ہے چل جاتا ہے، مکلف نہیں ہے چل جاتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ آپ کے ذمے نگرانی ہے۔ تو بچہ اگر غلطی کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ بڑا اس کو نظر انداز کرے، اس کا کفیل، اس کا ذمہ دار، اس کا نگراں، اس کا سرپرست، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچے کو اس برائی سے روکے۔ تو آپ نے اس بات کا خیال رکھا کہ ہمارے گھر کے بچوں کے پیٹ میں کوئی ایسی چیز نہیں جانا چاہیے جو حرام ہے، چاہے اس کو سمجھ نہ ہو، لیکن گھر کے سرپرست کو معلوم ہے تو اس نے اس کو بچانا چاہیے۔ اس میں بچوں کی تربیت کے لیے بہت بڑا باب ہے کہ آپ نے منہ میں سے اس کو نکالا، یہ نہیں کہا کہ اب کھا لیا ہے جانے دو، آپ نے نکال کے اس کو واپس اس میں ڈال دیا اور کہا، کسی لوگوں نے آپ سے کہا اللہ کے رسول بچہ ہی تو ہے، کھا لیتا تو کیا ہو جاتا،
کہا نہیں، ہم آل محمد کے لیے صدقہ حرام ہے۔ معلوم ہے کہ حلال و حرام کے باب میں اپنے بچوں کو بھی بچانا چاہیے۔ پچھلی حدیث میں ہم نے دیکھا کہ حرام کھانے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اعمال کی قبولیت رک جاتی ہے۔ اس حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے بچوں کو تک نہ صرف حرام سے بلکہ مشکوک سے بھی بچاتے تھے۔ اسی لیے آپ نے اپنے بچے کو، نواسی کو تربیت دی اور آپ نے کہا دع ما یریبک الی ما لا یریبک۔ یہ روایت دونوں طرح سے روایت ہوئی ہے، یریبک یریبک، تو ان دونوں الفاظ سے روایت آئی اور دونوں صحیح ہیں۔ اس حدیث کے کیا معنی ہے؟ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین کہتے ہیں فَكُلُّ شَيْءٍ يَلْحَقَكَ بِهِ شَكٌّ وَقَلَقٌ وَرَيْبٌ، ہر وہ چیز جس میں تم کو شک محسوس ہوتا ہے، قلق ہوتا ہے یا ریب محسوس ہوتا ہے۔ شک شروعات ہوتی ہے، ریب اس کا انتہا ہوتا ہے، علماء نے کہا۔ تو کہا کہ ہر چیز میں تم کو شک اور ریب محسوس ہو، اترکہ الی امر لا یلحقک بہ ریب، ہر چیز جس میں شک محسوس ہو چھوڑ دو، اور ایسی چیز کو اپناؤ جس میں کوئی ریب، کوئی شک نہ ہو۔ وَهَذَا مَا لَمْ يَصِلْ إِلَى حَدِّ الْوَسْوَاسِ، ہاں یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ کسی آدمی کو وسوسوں کی شکایت ہو تو یہ اس بارے میں نہیں ہے کہ ایک آدمی خواہ کے وسوسے کرنے لگے، بے وجہ شک کرنے لگے ہر چیز میں۔ فَإِنْ وَصَلَ إِلَى حَدِّ الْوَسْوَاسِ فَلَا تُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، کہ اگر یہ چیز وسوسے کی حد تک پہنچتی ہے تو اس چیز پر دھیان نہیں دیا جائے گا۔ جیسے آدمی واقعی اس کے ہاتھ میں پانی ہے، بیوی نے پانی پینے کے لیے دیا، سوچ رہا ہے کہ کہیں نجاست تو اس میں نہیں۔ بعض لوگوں کو اس طرح سے ہوتا ہے کہ بلا وجہ ان کے دلوں میں کسی بھی چیز کے بارے میں شک پیدا ہوتا ہے۔ دھوئے ہوئے کپڑے لا کے دے دیے، اب پہننے کے بعد سوچ رہا ہے کہیں اس میں نجاست تو نہیں لگی، ہو سکتا لگی ہو۔ تو بلا کسی قرینے کے ایک انسان بلا وجہ شک کرے، یہ ایک الگ چیز ہے، یہاں یہ مراد نہیں ہے۔ کسی قرینے کی بنیاد پر ایسا لگتا ہے، کوئی ظاہر علامت ایسی ہے کہ اس میں شک پیدا ہو جائے حلت و حرمت، پاکی اور نجاست کا، صحت اور فساد کا، تو ایسی صورت میں بات آتی ہے، نہیں کہ بلا وجہ آدمی شک کرنے لگے۔ اس کی کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں اس قاعدے کے لیے، یہ بہت بڑا قاعدہ ہے جس میں کئی احکام آتے ہیں۔ مثلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سہا احدکم فی صلاتہ، جب تم میں سے کسی کو نماز میں سہو ہو جائے، رکعتیں بھول جائے، فلم یدر واحدۃ صلی او اثنتین، اس کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس کو یاد نہیں آ رہا ہے کہ اس نے ایک رکعت پڑھی ہے یا دو رکعت میں، اس کو شبہ ہو گیا کہ کتنی پڑھی ہے یاد نہیں آ رہا، فلیبنی علی واحدۃ، اس کو چاہیے کہ وہ ایک پر اپنی نماز کی بنا رکھے۔ ایک پڑھی ہے یا دو، تو شک کس میں ہوا، ایک میں یا دو میں، تو دو زائد ہے، ایک کم ہے، کم از کم ایک تو پڑھی ہے وہ یقین ہے، لیکن دو میں اور ایک میں شک ہو گیا، یا تو ایک پڑھی ہوگی یا تو دو، تو اب ان دو میں سے کم کیا ہے، ایک، چونکہ اس کے ذمہ ادا کرنا لازم ہے، پوری رکعتیں، فجر کی 2 ہیں یا ظہر کی 4 ہیں، مغرب کی 3 ہیں، تو اب مکمل نماز پڑھنا اس پر ضروری ہے، تو کم رہنا نماز کا بگاڑ ہے، تو اس سے بچنے کے لیے وہ کم پر بنا رکھے، کیونکہ وہ یقینی ہے، ایک تو پڑھی ہی پڑھی ہے، دو پکا نہیں ہے، تو ایک اور دو میں شک ہوتا ہے تو ایک پر بنا رکھے۔ فَإِن لَمْ يَدْرِ ثَلَاثًا صَلَّى أَوْ أَرْبَعًا فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ، اگر 2 اور 3 میں اسے شک ہو جائے تو وہ، یعنی 3 یا 4 میں اس کو شک ہو جائے تو فَلْيَبْنِ عَلَى ثَلَاثٍ، تو وہ 3 رکعتوں پر بنا رکھے، یعنی 3 رکعتیں شمار کریں کہ یہ تو پڑھی ہیں، اب چوتھی پڑھے۔ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَن يُسَلِّمَ، اور سلام سے پہلے 2 سجدے کر لے، جس کو ہم سجدہ سہو کہتے ہیں، سجدہ سہو کہتے ہیں۔ تو اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معاملہ
کئی مسائل پر منطبق ہوتا ہے کہ رکعات کی گنتی میں شک ہو گیا، اب ایک یا دو، تو اب ان دونوں میں سے ایک تو یقینی ہے، لہذا ایک پر بنا رکھیں اور دو کو چھوڑ دیں، اور پھر پوری نماز پڑھ کے دو سجدے کریں سہو کے، اور اس کی نماز مکمل ہے۔ اسی طرح سے جیسے وسوسوں کے بارے میں کہا کہ ایک آدمی کو یوں ہی وسوسے ہوتے ہیں تو وسوسوں کو نہ دیکھیں، جیسے عبداللہ ابن زید بن عاصم کہتے ہیں، عبداللہ ابن زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں شکا انہ شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل، ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی، الذی یخیل الیہ انہ یجد الشیء فی الصلاۃ، اسے بار بار خیال ہوتا ہے کہ اس کے پیٹ میں سے کچھ خارج ہوا ہے، پیٹ میں گڑبڑ، ہوا خارج ہو گئی، اس طرح سے احساس اس کو ہوتا ہے۔ فقال لا ينفتل او لا ينصرف، آپ نے کہا وہ واپس نہ پلٹے، یعنی وضو کے لیے مسجد سے باہر نہ نکلے، حتی يسمع صوتا او یجد ریحا، حتیٰ کہ وہ آواز سنے یا اسے بو محسوس ہو۔ ایک آدمی اس کو بار بار شک ہوتا ہے میری ہوا نکل گئی، وضو شاید ٹوٹ گیا، نماز بھی خراب، تو بار بار اگر کسی کو ایسا محسوس ہوتا ہے تو واقعی شک کی بیماری اگر کسی کو ہے، جس کو وسوسے آنا کہتے ہیں، تو بعض لوگوں کو ہوتا ہے، مثلا وضو کر رہے ہیں، اب ہاتھ میں نے دھویا کہ نہیں دھویا، ٹھیک سے دھویا کہ نہیں دھویا، کہیں سوکھا تو نہیں رہ گیا۔ بعض اوقات غسل کرتے ہیں تو گھنٹوں غسل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو کئی 15 منٹ تک وضو کرتے رہتے ہیں، یا بعض اوقات سورۃ الفاتحہ پڑھ رہے ہیں الحمد پہ اٹک جاتے ہیں کہ ہاں برابر نکلا ہے نہیں، تجوید سے ہوا کہ نہیں، التحیات بار بار وہی دہراتے رہتے ہیں، اسی میں پھنس جاتے ہیں یہ سمجھتے ہوئے کہ کہیں ہمارا التحیات یا سورۃ الفاتحہ صحیح سے ادا ہوا یا نہیں۔ اس طرح کا معاملہ یہ وسوسے کی وجہ سے ہوتا ہے، ایک بیماری ہے۔ ایسا اگر کسی کو ہے کہ خواہ کا اس کو شک ہوتا ہے کہ شاید میرا وضو ٹوٹ گیا، تو آپ نے اس کو شک پر بنا رکھنے کی بجائے یقین پر بنا رکھنے کے لیے کہا۔ آپ نے فرمایا فقال لا ينفتل او لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا، کہ وہ واپس نہ اٹھ مڑے، واپس نہ لوٹے یہاں تک کہ وہ آواز سن لیں یا بو محسوس ہو، یعنی یہ وہ ذریعہ ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی اس کی ہوا خارج ہوئی ہے، اور اگر اس طرح کا کوئی قرینہ نہیں ہے تو وسوسے کی بیماری والے شخص کو مجرد وسوسے پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کوئی قرینہ ایسا ہو جس سے اس کو حقیقت قبول کرنا آسان۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے اخبار میں آپ دیکھیں احتیاط سکھایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ سورۃ الحجرات میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو اچھی طرح سے تحقیق کر لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جہالت میں لا علمی کی بنیاد پر تم کوئی اقدام کرو اور کسی قوم کو نقصان پہنچا دو، اور پھر اپنی کیے پر بعد میں نادم ندامت میں مبتلا ہو جاؤ۔ یہاں یہ سکھایا گیا ہے کہ خبر اگر فاسق کی طرف سے آئے وہ سچی بھی ہو سکتی ہے اور جھوٹی بھی، تو اگر فاسق سے خبر آتی ہے تو اس کی بنیاد پر اقدام نہیں کیا جائے گا، احتیاط کریں گے، چاہے وہ دنیا کی خبر ہو یا پھر وہ دین کی خبر ہو۔ ایک فاسق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کریں، محدثین نے اسی بنیاد پر، اس آیت کی بنیاد پر اس کی حدیث کو رد کر دیا، جب تک کہ اس کی حدیث کی معتبر ذریعے سے تائید نہ ہو اس کی حدیث نہیں لیں گے، کیونکہ اس کی بات لینے سے وہ دین بن جاتی ہے، اس کی بات لینے سے کوئی چیز حلال یا حرام ہو جاتی ہے، کوئی عبادت ثابت ہو جاتی ہے یا کوئی عقیدہ ثابت ہوتا ہے۔ تو دین کے معاملے میں احتیاط کیا جائے گا، صرف اسی ذریعے سے خبر دی جائے گی جو معتبر ہے۔ اسی لیے انہوں نے ایسی احادیث کو
اس سے توقف کیا جن میں کوئی راوی غیر معتبر. تو یہاں پر یہ بتایا کہ خبر کی تحقیق کر لو. اگر معتبر ہوتی خبر تو تحقیق کی ضرورت نہیں. تو تحقیق کی ضرورت ہے کا مطلب یہ ہے کہ اور چیک کرنا پڑے گا, اتنے پر کام نہیں چلے گا. تو اس طرح سے اس میں بھی بتایا گیا کہ احتیاط اپنائیں, جس میں شک ہے اسے چھوڑے اور یقینی خبر کو اپنائیں. ایک صالح انسان, یادداشت کا پکا انسان اگر کوئی بات لے آتا ہے وہ یقینی خبر ہے, اور اس کے مقابلے میں ایک ایسا آدمی جس کی یادداشت خراب ہو یا تقوی اس کا مجروح ہو, ایسے آدمی کی بات میں گنجائش ہے کہ اس میں جھوٹ ہو, ملاوٹ ہو, غلطی ہو. تو ایسی خبر کو چھوڑ کر جس میں غلطی کا امکان قوی ہے, ایسی خبر کو اپنایا جائے جس میں غلطی کا امکان کم ہے. اسی لیے علماء نے ضعیف حدیث کو چھوڑ کر صحیح حدیث کو اپنانے کا اصول بتایا ہے. دع ما یریبک الی ما لا یریبک, ایسی چیز کو چھوڑ جس میں شک ہے اور ایسی چیز کو اپنا جس میں شک نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چونکہ فاسق کی خبر براہ راست بلا تحقیق قبول کرنے سے منع کیا, تو اس کے بالعکس اگر صالح کوئی ہے تو اس کی خبر کی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے, وہ حجت ہے, وہ دلیل ہے, اس کو لینے کے لیے کہا. اسی لیے علماء نے صحیح احادیث کو لیا اور ضعیف احادیث کو رد کر دیا, چھوڑ دیا. تو اس آیت کے سے بھی یہ اصول مزید واضح ہوتا ہے. اسی طرح سے اللہ کے بارے میں ہم کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتے ہیں جو ہم جس کے بارے میں ہمیں پکا یقین, پختہ یقین ہو. جب تک کہ اس بات کا قرآن و سنت سے ثبوت نہ مل جائے اللہ کے بارے میں کوئی بھی عقیدہ ہم نہیں کر سکتے ہیں. ہر زمانے میں انسان کا بگاڑ یہی رہا کہ مجرد گمان کی بنیاد پر اس نے اللہ کے بارے میں عقیدے گھڑ لیے. جیسے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا, یا ان کے معجزات دیکھ کر, یا باپ کے بغیر پیدا ہونے کو دیکھ کر, یا اسی طرح سے ان کے بارے میں عقیدہ بنایا کہ وہ 3 میں کا تیسرے ہیں, اور یا اسی طرح سے انہیں خود اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کر دیا. تو گمان کو چھوڑ کر یقین کو اپنایا جائے گا. ایسی چیز جس میں شک ہو اس کو چھوڑیں گے, اور ایسی چیز کو اپنائیں گے جس میں شک نہیں ہے. یقینی بات کی بنیاد پر عقیدہ بنایا جائے گا. عقیدے کے لیے ایسی دلیلوں کو اپنایا جائے گا جو یقینی اور حتمی ہے, محض گمان نہیں, محض ایسی سنی سنائی باتیں نہیں, لوگوں کے قصے کہانیاں نہیں, بلکہ کہا دع ما یریبک الی ما لا یریبک, یعنی معلوم ہے کہ ایسی چیز جس میں شک نہ ہو وہ ہمارے عقیدے اور احکام کی بنیاد ہونا چاہیے. اللہ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ, اللہ کے بارے میں کوئی بات مت کہو مگر یہ کہ بات حق ہو. حق کہاں سے آتا ہے؟ الحق من ربک, حق تیرے رب کی طرف سے ہوتا ہے. تو اللہ کی طرف سے جو علم آیا ہے اسی کی بنیاد پر اللہ کے بارے میں عقیدہ اپنایا جائے گا, نہ کہ لوگوں کی طرف سے, کیونکہ لوگوں کے پاس غلطی کا امکان قوی ہے, بلا دلیل کوئی عقیدہ اپنایا نہیں جائے گا. اسی طرح سے آپ دیکھیں اس معاملے میں بعض لوگوں میں یہ چیز ملتی ہے کہ شک والی چیزیں, مشکوک چیز کو چھوڑنا, جیسے حلال و حرام کا معاملہ ہے, کسی چیز کے بارے میں شک ہو جائے تو ایسی چیز سے احتراز کرنا. اس سے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ حلال واضح ہے, حرام واضح ہے, اور ان دونوں کے درمیان کچھ چیزیں شک والی ہیں. جس نے ان شک والی چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچایا. اس حدیث میں بھی مزید اس قاعدے کا ایک پہلو ہے, اگرچہ دوسرے بھی پہلو اس میں آتے ہیں, کہ ایک انسان کو اگر شک ہو کسی چیز میں اور قوی شک ہو کہ ہو سکتا ہے حرام ہو, تو اس آدمی کو چاہیے کہ اس سے بچے اور ایسی چیز کو اپنائیں کہ جس کے حرام ہونے میں کوئی یعنی اس کا کوئی امکان نہ ہو, بلکہ یقینی طور پر حلال ہے, اس کو اپنائیں. شک والی چیز کو چھوڑیں اور یقینی چیز کو اپنائیں. لیکن علماء نے کہا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی بڑی بڑی چیزوں میں تو آنکھ بند کر لیں اور چھوٹی چھوٹی چیزوں میں شک کرنے لگے. جیسے ایک آدمی یعنی داڑھی مونتا ہو اور پھر یہ کہے کہ روزے میں مونچھیں کتروا سکتے ہیں کہ نہیں. تو بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے
کہ بعض بڑی بڑی چیزوں کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں اور چھوٹی چیزوں کے بارے میں شک کرتے ہیں کہ اس سے عبادات خراب ہوں گی شاید، کہ وہ آدمی بہت ساری چیزوں کا یعنی اپنے پاجامہ تو ٹخنوں سے نیچے چھوڑ دیں نماز میں، لیکن یہ پوچھے کہ بغیر ٹوپی کی نماز ہوتی کہ نہیں۔ تو اس طرح سے جو مزاج ہے اس کو بھی برا مانا گیا ہے۔ یہ احتیاط اسی کے لیے جو بقیہ دین میں واقعی پابند ہو، لیکن وہ چھوڑ کر اگر اس طرح سے وہ اپناتا ہے، خام خواہ کی شک پیدا کر کے بہت متقی اپنے آپ کو بتاتا ہے اور بڑے بڑے محرمات کا ارتکاب کر رہا ہے، تو یہ مذموم ہے، یہ بری چیز ہے۔ اس کو چاہیے کہ وہ محرمات کے بارے میں پہلے صحیح بنے، نہ یہ کہ باریکیوں میں جا کر مشکوک چیزوں کے بارے میں گفتگو کرے۔ ابن ابی نعم کہتے ہیں کنت شاہدا لابن عمر، میں ابن عمر کے پاس موجود تھا، وسأله رجل عن دم البعوض، کسی نے ان سے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھا، کیا ہے وہ مچھر مارنا حج میں صحیح ہے نہیں ہے، یا اس کا خون لگ جائے تو کیا اس کا حکم؟ فقال ممن انت، کہاں سے کن لوگوں میں سے کس قوم کا ہے؟ فقال من اہل العراق، کہ میں اہل عراق سے ہوں۔ فقال انظر الى هذا، انظر الى هذا، دیکھو اس کو، هذا يسألني عن دم البعوض، یہ مجھ سے مچھر کے خون کے بارے میں پوچھتا ہے، وقد قتلوا ابن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی کو قتل کیا ہے۔ نواسی کو قتل کرنے والے لوگ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ مچھر کے خون کے بارے میں۔ وسمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول ہما ریحانتای من الدنیا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا کہ حسن اور حسین دنیا میں خوشبودار دو پھول ہیں۔ تو ریحان ہی خوشبو کے لیے بولا جاتا ہے اس کو، روح و ریحان و جنت نعیم، تو خوشبو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازی کو قتل کرنے میں انہیں کچھ محسوس نہیں ہوا، اور یہ مچھر کے خون کے بارے میں باریکیاں تلاش کر رہے ہیں۔ تو بعض لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے، تو یہ بھی ذہن میں رہے کہ انسان کو چاہیے کہ واضح حرام سے پہلے بچے، پھر مشکوک کے بارے میں وہ سوچے، نہ یہ کہ آدمی مشکوک کے بارے میں تو احتیاط کرتا ہے اور حرام کے بارے میں بالکل بھی احتیاط نہیں کرتا ہے۔ دونوں کے بارے میں احتیاط انسان کو ہونا چاہیے۔ یہ بخاری نے ادب میں روایت کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دع ما یریبک الی ما لا یریبک فإن الصدق طمأنینہ فإن الصدق طمأنینہ وإن الکذب ریبہ۔ امام احمد، ترمذی اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایسی چیز کو چھوڑ جس میں شک ہے، اور ایسی چیز کو اپنا جس میں شک نہیں ہے، اس لیے کہ سچائی طمانینت ہوتی ہے، سراپا اطمینان ہوتی ہے، اور جھوٹ شک پیدا کرتا ہے، کھٹک پیدا کرتا ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ خیر کا، سچائی کا، صدق کا قلوب پر اثر ہوتا ہے، بھلائیوں کا دل پر اثر ہوتا ہے۔ جیسے پچھلے روایت میں خیر کا ذکر آیا اور شر کا ذکر آیا ہے، تو چونکہ صدق بھی خیر کی ایک شکل ہے اور جھوٹ شر کی ایک شکل ہے، تو خیر کا جب معاملہ انسان اپناتا ہے تو اس کے دل میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ اسی لیے آج کل بہت سارے لوگ جو سٹریس مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں، اور سٹریس، ڈپریشن، ٹینشن اور اس طرح کی جتنی بھی باتیں، الفاظ مختلف ہیں لیکن پریشانی ایک ہی ہے، تو اس تعلق سے جو لوگ کہتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ ایک انسان جب سچائی کا راستہ اپنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے انعام دنیا میں دیتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جب ایک انسان کا معاملہ اللہ سے صحیح ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون و چین سے بھر دیتا ہے، اور اس کو اچھی سی نیند آتی ہے تو وہ بچوں کی طرح سو جاتا ہے۔ لیکن ایک انسان جب اس کا معاملہ اللہ سے صحیح نہیں ہوتا ہے تو اس کے دل میں ہمیشہ کھٹک پیدا ہوتی رہتی ہے، وہ اپنی میزان میں خود مجرم ہوتا ہے اور اس کی زندگی سے سکون و چین نکل جاتا ہے۔ لہٰذا ایک انسان چاہتا ہے کہ سٹریس کا علاج کریں تو اپنی عملی زندگی کو اپنے اصولوں سے سنکرونائز کریں، اپنی عملی زندگی کو اور اپنے اصولوں میں اور اپنی زندگی میں تطابق پیدا کریں، موافقت پیدا کریں۔ اس لیے کہ جتنے بھی سائیکالوجی کے ماہرین ہیں انہوں نے ایک بنیادی وجہ بتائی
کہ ساری بے چینی کی وجہ انسان کا اپنے مانے ہوئے اصولوں سے انحراف ہے۔ جب آدمی اپنی نگاہ میں غلط قرار پاتا ہے تو اس کو سکون نہیں ملتا ہے۔ الا اقسم بالنفس اللوامہ، اللہ نے کہا خبردار میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ نفس لوامہ کیا ہے؟ جو انسان کو غلطی پر اندر سے ڈانٹتا ہے، تو غلط ہے، تو نے غلط کیا، جبکہ سارا ماحول میں سناٹا ہو، اندر سے گونج سنائی دیتی ہے۔ وہ جو انسان کا اندر بیٹھا ہوا ضمیر ہے وہ انسان کو بے چین کر دیتا ہے۔ کب؟ جب انسان اصولوں سے انحراف کرتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی اس بات کا ذکر ہے کہ سچائی سراپا اطمینان ہوتی ہے۔ جب آدمی سچ والا قول و عمل میں سچ اپناتا ہے، سچائی کے راستے پر چلتا ہے تو اس کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ جھوٹ کھٹک پیدا کرتا ہے، جھوٹ انسان کے دل میں بے چینی پیدا کرتا ہے، شر انسان کے دل میں بے چینی پیدا کرتا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے یعنی ان الخیر تطمئن به القلوب والشر ترتاب به ولا تطمئن الیہ، کہتے ہیں اس لیے کہ خیر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور شر سے دل شک میں پڑ جاتے ہیں اور انہیں اطمینان نصیب نہیں ہوتا ہے۔ وفی ھذا اشارۃ الی الرجوع الی القلوب عند الاشتباہ، اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جب انسان کو شک ہو جائے تو اپنے دل کا جائزہ لے، اور دل اگر اس میں کھٹکتا ہے تو اس چیز سے پرہیز کرے، یہاں تک کہ اس کے پاس قطعی علم اس بارے میں آ جائے۔ حدیث نمبر 12، غیر مقصود چیزوں سے پرہیز کرنا۔ ہم نے دیکھا اب شک والی چیزوں کو چھوڑنا، اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں ایسی چیزوں کو چھوڑنا جو نہ انسان کے دنیا کے مقصد میں ہے نہ آخرت کے مقصد میں ہے، جس کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں۔ بے فائدہ چیزوں کو، بے مقصد چیزوں کو، فضولیات کو اپنی زندگی سے کاٹ کے پھینک دینا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، حدیث حسن رواہ الترمذی وغیرہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نقل کرتے ہیں، آپ سے روایت کرتے ہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، آدمی کے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ بھی ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن ہے۔ شیخ محمد بن صالح بن عثیمین کہتے ہیں وَمَحَاسِنُ الْإِسْلَامِ كُلُّهَا تَجْتَمِعُ فِي كَلِمَتَيْنِ، یہاں پر کیا کہا گیا؟ من حسن اسلام المرء، آدمی کے اسلام کے حسن میں سے یہ ہے۔ تو کہتے ہیں حسن کے معاملے کہتے ہیں کہ اسلام کے محاسن سب کے سب، اسلام کی ساری خوبیاں دو کلمات میں جمع ہو جاتی ہیں، دو باتوں میں جمع ہو جاتی ہیں۔ قال اللہ عز وجل ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا، عدل کا اور احسان کا۔ اس کی بہت تفصیل علماء نے ذکر کی کہ کئی چیزیں اس میں آتی ہیں کہ عدل احسان، عدل کیا ہے، احسان کیا ہے۔ تو عدل انصاف جس کو ہم کہتے ہیں، حقدار کو اس کا حق دینا، توحید بھی اس میں آتا ہے۔ احسان سارے اعمال اس میں آتے ہیں جو بھلائی ہے۔ اسی طرح سے عدل میں یعنی فرائض ہیں، احسان میں فرائض کے علاوہ نوافل بھی آتے ہیں، اور بھی تفاصیل علماء نے اس کی ذکر کی ہیں۔ تو عدل اور احسان سلوک کے اعتبار سے بھی ہے کہ حقدار کو اس کا حق دیا جائے، بلکہ اس کے ساتھ احسان کا سلوک کیا جائے جو اس سے زائد ہے۔ سلوک کی تین قسمیں ہیں، ظلم، عدل اور احسان۔ ظلم یہ ہے کہ حقدار کو حق نہ دیا جائے، عدل یہ ہے کہ جتنا حق ہے اتنا ہی دیا جائے، احسان یہ ہے کہ اپنی طرف سے اس کے ساتھ بھلائی کی جائے، اس کے حق سے زیادہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ تو اسلام کی ساری خوبیاں عدل و احسان میں جمع ہو جاتی ہیں۔ اسلام ایسا دین ہے جو عدل کی تعلیم دیتا ہے، حقداروں کے حق ان کو دو،
اللہ کا حق اللہ کو دو اور مخلوق کا حق مخلوق کو دو، اپنے جسم کا حق اس کو بھی نبھاؤ، بیوی بچے سارے لوگوں کے حقوق ادا کرو، پڑوسی رشتہ دار سارے لوگوں کے ساتھ عدل کا معاملہ کرو، چاہے وہ جائیداد کا معاملہ ہو یا سلوک کا معاملہ ہو، حتیٰ کہ بیٹا اور بیٹی دونوں میں سلوک میں مساوات ہونا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ایک آدمی دیکھا کہ ایک بچہ آیا تو گود میں بٹھا لیا اور اس کو بوسہ دیا، اور بیٹی آئی تو اس کو بازو بٹھا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا هل عدلت بینہما، تو نے ان دونوں کے درمیان انصاف کیوں نہیں کیا، عدل کیوں نہیں کیا؟ سلوک میں بھی عدل ہوتا ہے، صرف چیزوں میں نہیں۔ اور احسان ہی ہے کہ ایک انسان تمام چیزوں کو اچھے سے کرے۔ تو اسلام حسن والا ہونا چاہیے، یوں ہی رسمی نہیں، اچھے سے اسلام پر چلے انسان۔ اسلام کی زینت، اس کی خوبی کیا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے، اس کا اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی چیزوں کو چھوڑ دے۔ لا یعنی ایسی چیزیں جو اس کے مقصود سے متعلق نہ ہوں، اس کے مقصد سے جڑی ہوئی نہ ہوں، یہ لا یعنی ہے۔ ابن الملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں عبر بالاسلام ولم يقل من احسان ایمان المرء، یہاں حدیث میں نہیں کہا گیا آدمی کے ایمان کی خوبی ہے، بلکہ کہا گیا اسلام کی خوبی ہے۔ کیوں؟ لأنه عمل ظاہر اختیاری بخلافہ، اس لیے کہ اسلام کیا ہے؟ ظاہری عمل ہے۔ تو اسی طرح سے فضولیات کو چھوڑ دینا یہ اسلام سے متعلق ہے کہ وہ عمل ہے اور آدمی ترک کر رہا ہے ایسی چیزوں کو جس سے اس کی نہ دنیا کا کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے۔ کہتے ہیں وَأَتَى بِمِن الدَّالَّةِ عَلَى التَّبْعِيدِ، اور یہاں پر من کا لفظ استعمال ہوا ہے اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی، اس لیے کہ اسلام کہتے ہیں لِأَنَّ تَرْكَ مَا لَا يَعْنِي لَيْسَ هُوَ كُلُّ الْإِسْلَامِ، بے فائدہ بے مقصد فضولیات کو چھوڑ دینا پورا کا پورا اسلام نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کے دو حصے ہیں۔ کیا؟ فَإِذَا فَعْلَ مَا يَعْنِيهِ وَتَرَكَ مَا لَا يَعْنِيهِ فَقَدْ كَمُلَ حُسْنُ اسلامہ، اسلام کے دو حصے ہیں، فرما برداری کے دو حصے ہیں، ایک تو وہ کرنے کے کاموں کو کرنا، مقصد کے مطابق عمل کرنا، اور دوسرا حصہ ہے بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دینا۔ تو یہ نہیں کہ بے مقصد چیزوں کو چھوڑ دیا تو بس ختم، اسلام کامل ہو گیا، نہیں، بلکہ یہ آدھا دین ہوا، آدھا کام ہوا کہ ایک آدمی فضولیات کو چھوڑ دے، لیکن فضولیات کو چھوڑنے کے ساتھ ساتھ مقصود کو پورا کرنا پڑے گا، کرنے کے کام کو کرنا اور بے فائدہ چیزوں کو چھوڑنا، ان دونوں چیزوں کو جمع کریں گے تب جا کر اسلام کامل ہوتا ہے۔ اسی لیے من کا لفظ آیا، یہ نہیں کہ پورا کا پورا اسلام یہ کہ فضولیات کو چھوڑ دے، مراد کو کریں اور منہیات کو چھوڑے، بلکہ منع کی ہوئی چیزوں سے بڑھ کے ایسی چیزوں کو چھوڑے جو اس کے مقصد میں مددگار نہ ہو، اس کے مقصد میں مددگار نہ ہو۔ حسن بصری رحم اللہ فرماتے ہیں من علامت اعراض اللہ عن العبد ان یجعل شغلہ فیما لا یعنیہ، بندے سے اللہ تعالیٰ کے اعراض کی علامات میں سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی چیز میں مشغول کر دے کہ جو بے مقصد چیزیں ہوں، جس کا کوئی فائدہ نہیں، فضولیات میں آدمی مشغول ہو جائے۔ ایک آدمی اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو فضول چیزوں میں لگا رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے اعراض کرتا ہے۔ اپنی زبان کو، اپنی نگاہ کو، اپنے کانوں کو، اپنے اوقات کو، اپنے دل کو فضولیات میں ایک انسان مشغول کرے، اس بات کی علامت ہے کہ اس لائق نہیں کہ اس کا دل، اس کی زبان اللہ کے ساتھ مشغول ہو، یہ اللہ کے اعراض کی علامت ہے۔ تو یہ بات حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فضولیات سے اعراض ایمان والوں کی علامات میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین هم عن اللغو معرضون، اللہ کے نیک بندے کون؟ شروع کہاں سے ہوا؟ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے،
ان کی کامیابی اتنی یقینی ہے کہ اس کو ماضی کے ساتھ بیان کیا، کامیاب ہو گیا کامیاب۔ کون؟ ایمان والے۔ ان کی کئی صفات بیان کی، ان میں سے ایک صفت کیا بیان کی؟ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ لغو چیزوں سے کیا کرتے ہیں؟ اعراض کرتے ہیں۔ اعراض کرنا، اوائڈ کرنا، ایسی چیزوں کو اوائڈ کرتے ہیں جو فضول ہیں، لغو ہیں، کوئی معنی نہیں اس کا، نہ اس کی آخرت سے وہ چیز جڑی ہوئی ہے نہ دنیا سے، بےہودہ چیزیں ہیں، شرکیات، ناچ گانے اور ایسی چیزیں جتنی بھی ہیں جن کا نہ دنیا میں فائدہ ہے نہ آخرت میں، ایسی چیزیں ساری فضول ہیں، ان سے اعراض کرتے ہیں۔ ایک آدمی کو چاہیے، آج دیکھیے کتنے لوگ ہیں ان کے اوقات موبائل فون کے ساتھ مربوط ہیں۔ آپ نے کبھی دیکھا ہے ایسے آدمی کو کہ اس نے ایک غلام خریدا لیکن غلام اس کا مالک بن گیا؟ اپنے پیسے سے اس نے خریدا، لیکن جس کو اس نے خریدا وہ خریدی ہوئی چیز اس کی مالک بن گئی، کہ صبح شام اس کا دیدار کرتا ہے، بلکہ ہر وقت اسی کی فکر میں لگا رہتا ہے، جیسے ہی وہ آواز دیتا ہے فوراً اس کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، لبیک، نوٹیفیکیشن، اور اس کو چین نہیں آتا ہے جب تک کہ اس سے رابطہ قائم نہ کرے، جب تک کہ دیکھے نہیں، یہاں تک کہ اس کی عبادات برباد ہو جائیں، یہاں تک کہ اس کا بیوی بچوں سے تعلق خراب ہو جائے، یہاں تک کہ اس کی علمی معاملات ہوں یا دوسرے دنیاوی معاملات ہوں۔ آدمی بیٹھا آفس میں کام وام چھوڑ کے لگا ہوا ہے اس کے اندر، فضولیات، کچھ کام کی چیز نہیں، کوئی بھی واقعی فائدہ دیکھا جائے تو نہیں ہے۔ آپ دیکھیے، فرض کر لیجیے آپ ایک سال سے تو کم آپ واٹس ایپ چیک کر رہے ہوں گے، فیس بک چیک کر رہے ہوں گے، کتنی ترقی ان میں ہوئی؟ آپ کچھ سوچ سکتے ہیں، یاد کر سکتے ہیں کہ میں واٹس ایپ سے اتنا کچھ سیکھا ہوں؟ کوئی واقعی قابل ذکر چیز آپ بتا سکتے ہیں؟ سوچئے کتنا حصہ ہے جو واقعی ہمارے علم کا حصہ بنا اس سے، الا ماشاء اللہ۔ ایک کے بعد ایک فضول چیزیں آدمی دیکھتا رہتا ہے، لوگوں کی بھیجی ہوئی۔ مومن ایسا نہیں ہوتا ہے، مومن اپنے وقت کو بہت صحیح استعمال کرتا ہے۔ قیامت کے دن لوگ اپنے وقت کے بارے میں زندگی کا مطالبہ اللہ سے کریں گے، وہاں وقت مانگیں گے، کیا کہیں گے؟ جہنم میں جانے والے، وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا، وہ جہنم میں چیخیں گے، چلائیں گے، رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ، اے اللہ اس جہنم سے ہم کو نکال دے، ہم نیک اعمال کر کے آتے ہیں جو اب تک ہم نہیں کیے، ہمارے نیک اعمال ہم کرنے چاہیے تھے لیکن نہیں کر پائے، غیر الذی کنا نعمل، ان اعمال کی بجائے جو ہم کرتے رہے ہم نیک اعمال کر کے آئیں گے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، اللہ کی طرف سے جواب ملے گا، کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی کہ کوئی آدمی نصیحت لینا چاہے تو نصیحت لے لے؟ معلومات کہ عمر خود ایک نصیحت ہے، بچپن، جوانی، بڑھاپا، یہ تغیر اور تبدل اور ضعف سے قوت اور قوت سے ضعف انسان کے لیے خود ایک متنبع ہے، اس کو خود ایک یعنی نصیحت کرنے والا، اس کے لیے تنبیہ کرنے والا ہے۔ تو آپ دیکھیے انسان وقت کے ایک کے بعد ایک دن اس کا گزر رہا ہے، سال گزر رہے ہیں لیکن ہوش میں نہیں آتا ہے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر، کیا ہم نے تم کو اتنا وقت نہیں دیا تھا، اتنی عمر نہیں دی تھی کہ جس میں ہوش میں آنے والا اگر چاہے تو ہوش میں آ جائے، نصیحت لینے والا نصیحت لے لیں۔ وجاءکم النذیر، بلکہ تمہارے پاس صاف صریح خبردار کرنے والی بھی آئے، انبیاء آئے، دعات آئے، نصیحت کرنے والے افراد اور اشخاص تمہارے پاس آئے۔ فذوقوا فما للظالمین من نصیر، تو اب چکھو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں، تم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، اب تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے۔ تو ایک انسان قیامت کے دن جب اللہ سے زندگی مانگے گا، عمل کا موقع مانگے گا، کہا جائے گا تم کو بہت زندگی ملی تھی لیکن تم غفلت میں پڑے رہے۔ ہم اپنے اوپر غور کریں، کیا ہم بھی اس غفلت میں پڑے ہوئے ہیں یا ہم بیدار ہیں؟ اپنے اوقات کا صحیح استعمال کریں۔
فضولیات میں اس کو ضائع نہ کریں. ایک لنک سے دوسری لنک، دوسری سے تیسری، ایک سجیشن یوٹیوب کا، ایک سجیشن فیس بک کا، ایک کے بعد ایک آدمی 1 گھنٹہ یوں نکل جاتا ہے. پھر اس سے پوچھا جائے تلاوت آپ کیوں نہیں کرتے؟ وقت نہیں ہے. دینی مجالس میں آپ کیوں نہیں آتے؟ ایسا بزی ہے کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. آدمی وقت آپ دیکھیے، فقیر ہو یا امیر ہو، ملک کا پریزیڈنٹ ہو یا اس ملک کا چپراسی ہو یا فقیر ہو، سب کو اللہ 24 گھنٹے دیتا ہے. لیکن آدمی استعمال اس کو صحیح کرتا ہے یا غلط کرتا ہے. کوئی آدمی کہ وقت نہیں ہے، وقت نہیں ہے، واقعی دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہوتا ہے. آپ کی پرائرٹیز الگ ہیں. آپ نے کن چیزوں کو مقدم رکھا ہے، اس کی وجہ سے آپ کو بقیہ چیزوں کے لیے وقت نہیں ملتا ہے. ورنہ وقت تو سب کے پاس ہے. تو عبادات کے لیے وقت نہیں، قرآن کے لیے وقت نہیں، دینی کتابیں پڑھنے کے لیے وقت نہیں، دینی مجالس میں آنے کے لیے وقت نہیں، اور آدمی فضولیات میں گھنٹے گھنٹے ضائع کر رہا ہے. اپنی زندگی سے وہ کلٹر، وہ کچرا آپ نکال دیں جو آپ کی زندگی کو بدبودار کر رہا ہے، آپ کے ذہن کو خراب کر رہا ہے. آدمی بالکل اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کا دل فضولیات سے پاک رہے، اس کے دل میں نور پیدا ہوتا ہے. اپنے آپ کو بالکل کٹ کرے بے فائدہ چیزوں سے. اللہ نے کیا فرمایا؟ والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے اعراض کرتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں. اور بڑے بڑے سی ای او کو آپ دیکھیے، ان کے پاس یہ سب فضولیات نہیں ہوں گی، ان کے پاس کام ہے. اس لیے کسی نے کہا کہ پوچھا اس سے کسی نے، بھائی آپ کے پاس واٹس ایپ ہے؟ کہا نہیں. فیس بک ہے؟ نہیں. انسٹاگرام ہے؟ نہیں. ٹک ٹاک ہے؟ فلاں چیز ہے؟ ایک کے بعد ایک پوچھا، کہا نہیں. تو کیا ہے آپ کے پاس؟ کہا میرے پاس کام ہے. میرے پاس کیا ہے؟ کام ہے میرے پاس. تو ایک آدمی، یہ نہیں کہ منع ہے، وہ حرام ہے ایک دم ہی آپ یعنی موبائل پھینک دیں کھڑکی سے اپنی، یہ بھی مطلوب نہیں ہے. لیکن یہ کہ آدمی اس میں کچھ تو حد بندی کرے. وہ اس حد تک نہ پہنچ جائے جنون کہ ایک انسان جو ہے یعنی نماز میں اگر نوٹیفیکیشن آئے تو پوری نماز خراب ہو جائے. اس کی کس کا ہے، کس کا آیا ہے، ہاں بیوی کا ہے، باس کا ہے، دوست کا ہے، کیا ہے معلوم نہیں کیا ہے، ایک سرپرائز گفٹ آئی میرے لیے. یہ بیماری ہو گئی ہے، یہ بیماری ہے. یہ انسان کو جیسے ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے، واقعی آپ جا کے ریسرچ دیکھیں اس پہ، جیسے ڈرگ ایڈکٹ ہوتا ہے اسی طرح سے یہ نوٹیفیکیشن ڈرگ ایڈکشن ہے. اس سے خراب نہیں ہے کہ آدمی کو کچھ نیا 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 اس طرح سے جو نیونس ہے وہ آدمی کو ملتا رہتا ہے، اور اس کو ایک اس کی چاہت ہو جاتی ہے. تو یہ بہت خراب چیز ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اضاعۃ الوقت اشد من الموت، وقت کا ضائع کرنا موت سے بدتر ہے. وقت کا ضائع کرنا موت سے بدتر ہے. لأن اضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة، اس لیے کہ وقت کا ضائع کرنا تجھ کو اللہ سے اور آخرت کے گھر سے کاٹ دیتا ہے. والموت يقطعك عن الدنيا وأهلها، لیکن موت تجھ کو دنیا اور دنیا والوں سے کاٹتی ہے. وقت ضائع کرنا، فضول کاموں میں اپنے اوقات کو صرف کرنا اللہ سے اور جنت سے کاٹتا ہے. اور آدمی لگا فضولیات میں، اللہ کو بھول گیا، آخرت کو بھول گیا. تو وقت کو ضائع کرنا اللہ اور آخرت سے کاٹتا ہے. موت ایسا بھی مرنا ہے، ویسا بھی مرنا ہے، نیک بھی مرے گا، برا بھی مرے گا. تو موت دنیا اور دنیا والوں سے کاٹتی ہے. موت خود فی نفسی ہلاکت نہیں ہے، وہ سزا نہیں ہے. وہ تو انبیاء کو بھی موت آتی ہے، انک میت. لیکن اللہ سے کٹنا، اللہ سے دور ہونا وہ سزا ہے. وہ ایک بری چیز ہے جو بڑی سزا کا ذریعہ ہے. وہ دنیا کی سزا ہے جو آخرت کی بڑی سزا کا راستہ کھولتی ہے. لہذا اپنے اوقات کی قدر کریں اور اس کو صحیح استعمال کریں. آدمی کے پاس اس کا شیڈول ہونا چاہیے، یہ چیزیں میری زندگی میں اہم ہیں، ان سے وقت بچے گا تو پھر وہ چیزیں، اور بلکہ وہ چیزیں میری زندگی سے نکل بھی جائیں تو اچھا ہے. واقعی بقدر ضرورت اس کو استعمال کرے آدمی. ایسے اپلیکیشنز کمپنیاں نکال رہی ہیں کہ اتنے کے بعد موبائل بلاک ہو جاتا ہے، 15 منٹ اس کے لیے ڈیڈ. کتنا انسان مجبور، تو خود سے کرنا، موبائل بند ہو گیا، اب وہ اس کے بعد کتنا بھی کرو اوپن ہی نہیں ہو رہا، سوائے کالنگ کے کچھ نہیں ہوتا. یعنی انسان اتنا مجبور ہو گیا بچے کی طرح کہ اس کے لیے کمپنی ایک ایپلیکیشن بنا کے دے رہی ہے کہ وہ لاک ہو جائے گا.
انسان اتنا ایڈکشن اس کو ہو گیا ہے کہ ڈبے میں ڈال دیا اس کو. تو یہ جو چیز ہے موبائل فون اس دور کا بہت بڑا فتنہ ہے، اور اس کو صحیح استعمال کریں بہت اچھا، لیکن اگر اس کو اپنا مالک بنا لیں تو یہ مالک آپ کو جہنم میں لے جائے گا. تو اس سے بچیں. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے مقصود کو تقویت نہیں دیتی ہیں. آپ کا زندگی میں آدمی کا ایک گول ہونا چاہیے، اس کا مقصد ہونا چاہیے، اور جس کی جتنی ایکٹیویٹیز ہیں اس کے مقصد کو تقویت پہنچائیں. یہ زندگی کامیاب ہے. ایسی چیزیں جو اس کے مقصد کو نقصان پہنچائیں، پھر وہ مقصد سے زیادہ ان چیزوں میں کھو جائے، ناکام ہے آدمی. ایک آدمی معمولی انسان جانتا ہے کہ بھائی کسی برتن میں اگر ایک چیز ہم لے کے دوسری جگہ جا رہے ہیں، ہوٹل سے کچھ آپ نے لیا اور گھر تک جا رہے ہیں، اگر اس برتن میں سوراخ ہو، گر کے چیز گھر تک جانے تک ختم ہو جائے گی. ایسے سارے سوراخ بند کرنے چاہیے جس سے ہمارا وقت برباد ہو رہا ہے، ہمارے اصل کاموں کے لیے وقت نہیں بچ رہا ہے. اصل جو آخرت کی کامیابی ہے، اللہ سے تعلق ہے، گھر والوں کے حقوق ہے، زندگی کے مقاصد ہیں، تو اس کے لیے وقت نکالنا چاہیے. تو فضولیات آپ ختم کر دیجیے، اپنے آپ وقت ملتا آپ کو. ریموو دا کلٹر، تو آپ کو وقت برابر ملے گا. حدیث نمبر 13، دوسروں سے سلوک کا پیمانہ. آدمی کو دوسروں سے کیسے سلوک کرنا چاہیے اس کا قاعدہ یہاں پر حدیث میں بیان کیا گیا ہے. عن ابی حمزہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يؤمن احدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواہ البخاری و مسلم. ابو حمزہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، یہاں تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند نہ کرے جو خود اپنے لیے پسند کرتا ہے. اس حدیث کو امام البخاری و مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. نسائی کی حدیث میں مزید اس کی وضاحت ہے. اپنے لیے جو پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی پسند کرے. تو اب آدمی کہے گا مجھے شراب پسند ہے نعوذ باللہ، تو کیا دوسرے کے لیے بھی پسند کرے گا؟ نہیں. یہ بات شر کے لیے نہیں، یہ بات کس کے لیے ہے؟ خیر کے لیے. کہ آدمی فلمیں دیکھنا پسند کرتا ہے تو بھی بچوں کو بھی فلمیں دکھا رہا ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ خیر نہیں ہے، یہ شر ہے. تو حدیث میں جو آیا ہے کہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے پسند کرے، اس کا تعلق عام چیزوں سے نہیں ہے، اس کا تعلق خیر سے ہے. اس لیے نسائی کی روایت میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ من الخیر، جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز خیر کی پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو معلومات کی چیز کیا ہے؟ خیر والی ہے. خیر کیسے معلوم پڑے گا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں جو خیر ہے وہ خیر ہے. قرآن و سنت کی روشنی میں جو خیر ہے وہ خیر ہے. یہ نہیں کہ ہم کو اچھا دکھائی دیتا ہے تو خیر ہے، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں جو خیر وہ خیر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یبلغ عبد حقیقت الایمان. پچھلی حدیث میں آپ نے دیکھا کہ آپ نے فرمایا ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے. اس سے مراد یہ نہیں کہ کوئی آدمی اگر پسند نہیں کرتا اپنے بھائی کے لیے خیر تو وہ ایمان ہی سے محروم ہو گیا، نہیں. اصل الایمان اس کے پاس حاصل ہے، لیکن کمال ایمان اس کے پاس نہیں ہے. جس درجے کی کیفیت کم ہوگی اس درجے کے ایمان میں کمی ہوگی، لیکن ایمان سے وہ خالی نہیں ہوگا، ایمان سے محروم نہیں ہوگا. اسی لیے علماء نے کہا اس سے مراد کیا ہے؟ کمال ایمان. واقعی وہ ایمان والا جیسا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے.
کہ لا یبلغ عبد حقیقت الایمان حتی یحب للناس ما یحب لنفسه من الخیر، بندہ ایمان کی حقیقت نہیں پا سکتا ہے، یعنی کہا گیا کہ بندہ ایمان کی حقیقت نہیں پا سکتا ہے جب تک کہ وہ لوگوں کے لیے، دوسروں کے لیے وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے خیر کی چیزوں میں سے۔ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسروں کے لیے پسند کرے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا، لیکن الفاظ ابن حبان کے ہیں اور حدیث صحیح۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُحْزَحَ عَنِ النَّارِ وَيُدْخَلَ الْجَنَّةِ، جو آدمی اس کو پسند کرے، جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہو کہ وہ جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کیا جائے، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، تو اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ جب اس کی موت آئے تو وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اسے موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ اور آخرت پر وہ ایمان رکھتا ہو۔ وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، اور لوگوں سے ویسا ہی سلوک کرے جیسا کہ وہ پسند کرتا ہے کہ لوگ اس سے سلوک کریں۔ یعنی یہ صرف کھانے پینے کی چیزوں میں نہیں کہ آپ کو مٹھائی پسند تو آپ سب کو مٹھائی کھلا رہے ہیں، یہ صرف اتنے پہ محدود نہیں ہے کہ آپ کو فلاں قسم کے لباس پسند ہے تو آپ دوسروں کو بھی وہی پہنا رہے ہیں، یہ محدود چیزوں میں نہیں ہے بلکہ اتنا وسیع ہے کہ اس میں سلوک ہے۔ آپ نہیں پسند کرتے ہیں کہ کوئی آپ کی غیبت کرے، آپ دوسرے کی غیبت مت کیجیے۔ آپ پسند نہیں کرتے ہیں کہ آپ کی بات سنے بغیر کوئی آپ پر حکم لگائے، آپ دوسروں کے ساتھ بھی ایسا مت کیجیے۔ آپ پسند نہیں کرتے کہ آپ کی بات کوئی کاٹے، آپ بھی دوسروں کی بات مت کاٹیے۔ یہ ایک پیمانہ ہے، مقیاس ہے جس سے آدمی اندازہ لگا سکتا ہے کہ لوگوں کو کیا برا لگتا ہوگا، کیونکہ انسان اپنی اصل میں سب برابر ہے، ان کی فطرت یکساں ہے، پھر تھوڑے بہت فرق ان میں ہوتے ہیں، پھر بگاڑ کی وجہ سے اور زیادہ فرق ہو جاتا ہے، لیکن ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی عزت محفوظ رہے، ہر انسان چاہتا ہے کہ لوگ اس کا اکرام کریں، ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی کوئی بے عزتی نہ کرے، اس پر کوئی الزام نہ لگائے، اس کے اوپر کوئی ظلم نہ کرے۔ آدمی یہی چیز جو اپنے لیے پسند کرتا ہے کہ امن و امان اس کو ہو، اس کی عزت محفوظ رہے، اس کی جان محفوظ رہے، اس کا مال محفوظ رہے، اس کے ساتھ لوگ اچھا برتاؤ کریں، اس کو دھتکاریں نہیں، اس کے ساتھ لوگ ظلم کا برتاؤ نہ کریں، وہ بھی دوسروں کے ساتھ ایسا کریں۔ اسی لیے کہا وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَن يُؤْتَى إِلَيْهِ، وہ لوگوں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جیسا کہ وہ اپنے ساتھ سلوک کیے جانے کو پسند کرتا ہے۔ آپ دیکھیں آپ کو جو پسند ہے آپ مت کیجیے۔ بہترین بااخلاق انسان بننے کا اصول طریقہ یہ ہے کہ آدمی دیکھیں مجھے یہ پسند نہیں ہے، میں دوسروں کے بارے میں بھی ایسا نہ کروں، مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی ہے۔ تو یہ ایک آسان طریقہ ہے جاننے کا کہ کچھ بنیادی چیزیں ایسی ہیں جو سب میں مشترک ہے، لوگوں کو پسند نہیں کرتے، تو آدمی اپنے بارے میں سوچ سکتا ہے اور پھر دوسروں کے بارے میں سوچے۔ تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے بااخلاق بننے کا۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابن الملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں معنی الحدیث لا یؤمن الایمان التام، ایمان نہیں لایا کامل ایمان، یعنی کہ ایمان ہی نہیں لایا، مسلمان ہی نہیں، اسلام سے باہر ہو گیا، نہیں، بلکہ کامل ایمان نہیں لایا وہ انسان۔ کہتے وَإِلَّا فَأَصْلُ الْإِيمَانِ حَاصِلٌ، ورنہ بات یہ ہے کہ اصل ایمان تو ہے اس کے پاس۔ اس لیے اخی جب کہا تو بھائی ہے اس کا، تو مسلمان تو یہ ہے، وہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، اسلامی قوت باقی۔ پھر کہا جا رہا ہے کہ ایمان والا نہیں، تو کمال ایمان کی بات ہو رہی ہے، اصل ایمان کی نہیں۔ وَإِن لَمْ يَكُنْ بِهَذِهِ الصِّفَةِ، اگر اس کے اندر یہ صفت نہ بھی ہو تو اصل ایمان اس کے پاس ہے۔ وَالْمُرَادُ يُحِبُّ لِأَخِيهِ مِنَ الْخَيْرِ كَمَا سَلَفَ وَلَيْسَ ذَلِكَ صَعْبًا، کہتے ہیں مراد یہ ہے کہ خیر کی چیزیں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے دوسرے کے لیے بھی پسند کرے، اور کہتے ہیں وَلَيْسَ ذَلِكَ صَعْبًا، یہ بہت مشکل چیز نہیں ہے۔ فَإِنَّ الْمُرَادَ حُصُولُ مِثْلَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ مُزَاحَمَةٍ فِي حَدٍ، آدمی کہے گا دیکھو ہم کو تو نیکیوں میں ایک دوسرے سے دوڑ لگانی چاہیے،
تو کہے کہ جو چیز کی تو چاہت رکھتا ہے دوسرے کے لیے بھی اس چیز کی چاہت رکھ. تو چاہتا ہے کہ تیرے پاس دین کا علم ہو، اس کے لیے بھی تمنا کر، اس کے لیے بھی چاہت کر، دوسروں کی بھی خیر خواہی کر کے ان کے پاس بھی دین کا علم. تو چاہتا ہے کہ دیندار بنے، تقوی شعار بنے، ان کے لیے بھی اس چیز کی چاہت کر. اپنے لیے جو بھلائی تو چاہتا ہے کہ تجھ کو الفردوس ملے، ان کے لیے بھی جنت الفردوس کی چاہت رکھ، ان کے لیے جو پسند کر. تو اس طرح سے جو چیز جو اپنے لیے چاہتا ہے دوسروں کے لیے بھی اس بات کو پسند ہے. تو کہتے ہیں کہ حصول مثل ذلك من غیر حصول مثل ذلك من غیر مزاحمت فیہا، کہ آخرت کے معاملہ میں کوئی مزاحمت کا معاملہ نہیں ہے. دنیا میں مزاحمت ہوتی ہے، چیز یہ کہ اس کی طرف کئی لوگ دوڑ رہے ہیں. آخرت میں سب کے سب دوڑیں، سب کو ملے گا، کوئی محروم رہے گا؟ سب کو ملے گا. لہذا انسان اپنے لیے جو خیر چاہتا ہے دوسروں کے لیے بھی اسی خیر کی چاہت رکھے. حدیث نمبر 14، قتل کی حرمت اور اسلامی حدود. عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاری ومسلم. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان سے روایت ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان شخص کا خون بہانا حلال نہیں، کسی مسلمان شخص کا خون بہانا حلال نہیں مگر 3 صورتوں میں، 3 اسباب کی بنا پر. اس حدیث میں پچھلی حدیث میں خیر کی چاہت کی بات ہوئی، اب یہ بتایا گیا کہ اس کا خون محترم ہے. اس سے پہلے بھی ایک باب میں بات گزر چکی ہے، لیکن پھر یہ بات آئی کہ اسلامی حدود کا نفاذ ہوگا. اخلاق اور احسان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی اسلامی حدود کو نافذ نہ کیا جائے. سزا کا مطلب سزا ہے. کسی سے اتنی ہمدردی نہ ہو کہ وہ کچھ قانون کی خلاف ورزی کرے، ایسا گناہ کرے جس میں اسلام کی سزا ہے، اور آدمی پھر اس کو نظر انداز کرے، نہیں جانے دو، معاف کر دو. نہیں، اسلامی حدود کا نفاذ ہوگا. یہ دین کی حفاظت کے لیے ضروری ہے، سماج کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. آگے ہم دیکھیں گے. تو کہا کہ 3 چیزیں ہیں، 3 چیزوں کی بنیاد پر ایک مسلمان کا خون حلال ہوتا ہے، یعنی قانونی سطح پر. یہ نہیں کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں تلوار آ جائے اور لوگوں کا خون بہائے، بلکہ قانونی سطح پر اس کا قتل حلال ہوتا ہے. نمبر 1 الثیب الزانی، شادی شدہ زناکار. والنفس بالنفس، جان کے بدلے جان، قتل کی سزا قتل. والتارک لدینہ المفارق للجماعہ، دین کو چھوڑ دینے والا، جماعت سے الگ ہونے والا، مفارقت اختیار کرنے والا. امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے. 3 لوگ ہو گئے. یہ 3 کون ہیں؟ ایک شادی شدہ زناکار، نکاح ہوا ہے، اس کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے سبب تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے زنا کیا. تو ایسا آدمی، اس کے لیے سزا کیا ہے؟ اس کو رجم کیا جائے گا، پتھر مار کے، جب تک کہ وہ مرتا نہیں اس کو پتھر مارے جائیں گے. تو یہ سزا اس کے لیے. اور دوسرا، جس نے کسی کو قتل کیا ہو تو اس قتل کے بدلے قصاص کے طور پر اس کو بھی قتل کیا جائے گا. قاتل کی سزا قتل ہے، اس کو قصاص کہتے ہیں، بدلہ. 3 ایک آدمی مرتد ہو جائے، اسلام سے نکل جائے، ایسا کام کرے جانتے بوجھتے جس سے آدمی اسلام سے نکلتا ہے، اللہ کی شان میں گستاخی کر دیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دیں، قرآن کا انکار کریں، حدیث کا انکار کر دیں، یا اسلام کا مذاق اڑائیں، یا شرکیہ اعمال کریں، کفریہ اعمال کریں، استہزاء کریں، دین کا مذاق اڑائیں، ایسا آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے. التارک لدینہ المفارق للجماعہ، اپنا دین چھوڑنے والا اور جماعت سے الگ ہونے والا. جماعت سے الگ ہونے والا، مسلمانوں کی عام جماعت
جو حاکم کے تحت ہوتی ہے اس سے الگ ہونے والا، باغی بغاوت کرنے والا۔ ابن الملقن رحمہ اللہ فرماتے ہیں المقصود بهذا الحدیث بیان عظمت الدماء، اس حدیث کا مقصود یہ ہے کہ انسانی خون کی حرمت، اس کی اہمیت کو، عظمت کو بتایا جائے کہ انسان کا خون کتنا اہم ہے، یوں ہی بہایا نہیں جائے گا، بس اسلامی قانون کے تحت کچھ گناہوں کی سزا میں بہا جائے گا۔ مسلمان کا خون محترم ہے، اس کو یوں ہی بہایا نہیں جائے گا۔ وما یباح فیہا وما لا یباح، اور کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا مباح ہے کیا مباح نہیں ہے۔ والاصل فیہا العصمہ، اس میں 3 باتیں بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حلال نہیں کا مطلب اصل جو ہے مسلمان کا خون بہانا حرام ہے، سوائے ان صورتوں کے۔ مسلمان کا خون بہانا حرام ہے سوائے ان صورتوں کے۔ خون بہانا سے مراد اس کو قتل کرنا ہے، خون بہانا سے مراد قتل کرنا ہے، یہ نہیں کہ خون مجرد نکلنا، بلکہ بعض صورتوں میں خون نکلتا ہے، جس سے سرجری وغیرہ کی ہے تو خون بہے گا، تو یہ اس کے لیے مصلحت ہے، اس کے لیے نقصان نہیں، یہ علاج کے طور پر ہے۔ خون بہانا سے مراد یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے جس سے خون بہتا ہے، تو یہاں پر یہ مراد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مزید اس بات کی توضیح کرتی ہے۔ آپ نے فرمایا لا یحل دم امرئ مسلم الا بثلاث، کسی مسلمان کا خون نہیں بہایا جا سکتا ہے مگر 3 صورتوں میں، 3 بنیادوں پر۔ ان یزنی بعدما احسن، ان یزنی بعدما احسن، کہ نکاح ہو جانے کے بعد شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ اس کے پاس تھا، زنا سے بچنے کا سبب اس کے پاس تھا، اس کے باوجود بھی وہ زنا کرے۔ او یقتل انسانا فیقتل، وہ کسی انسان کو قتل کرے تو اس کے بدلے اس کو قتل کیا جائے۔ او یکفر بعد اسلامہ فیقتل، یا پھر اسلام کے بعد وہ کفر کر بیٹھے تب بھی اس کو قتل کیا جائے گا۔ تو زنا جو کہ انسان کی اپنی یا دوسروں کی عزت خراب کرنے والی چیز ہے، یا اسی طرح سے قتل جو کسی کی جان خراب کرنے والی چیز ہے، اس کی زندگی ختم کرنے والی چیز ہے، یا پھر کفر جو کہ انسان کے دین کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ عزت، جان اور اسی طرح سے دین، یہ تینوں چیزیں انسان کی زندگی میں بہت اہم ہوتی ہیں۔ تو زناکار آپ دیکھیے ہمارے ملک میں آج کتنے کیسز سامنے آ رہے ہیں، 6 سال کی بچی کے ساتھ کسی نے بدکاری کی، مار کے پھینک دیا، 4 سال کی بچی، کتنی جوان بچیاں ہیں ان کے ساتھ بدکاری۔ تو یہ جو ماحول آج بن رہا ہے اس کا بہت بڑا سبب انٹرنیٹ ہے، جو جذبات کو بھڑکاتا ہے، پھر اپنے جذبات کی، اپنی شہوت کی تسکین کے لیے انسان زنا کر بیٹھتا ہے، پھر ڈرتا ہے کہ پولیس اس کو پکڑے گی، اس کی آئیڈینٹی اگر مل گئی تو وہ سزا اس کو ملے گی، تو اس کے لیے اس کو کیا کرتا ہے، ثبوت ہی کو ختم کر دیتا ہے، اسی کو مار ڈالتا ہے۔ تو زنا کے ساتھ ساتھ قتل بھی وہاں پر آ گیا۔ یہ جو حالات بن رہی ہیں اچھی نہیں ہیں، کتنی بچیوں کی جانیں چلی گئی اس میں، اور کتنے کیسز اس طرح سے ہو، مسلمان غیر مسلم بچی، چاہے وہ مسلمان کوئی بھی ہو، بچہ ہو، بچوں کے ساتھ انسان زنا کرے، آپ سوچیے کتنی کیا ہے یہ حیوانیت ہے۔ جو بچہ جس میں شہوت بھی نہیں ہے اس کے ساتھ ایک انسان، یہ سب کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہر آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہے، چھوٹے بڑے نوجوان سب کے سب اس میں لگے ہوئے ہیں، جذبات بھڑکتے ہیں اور پھر انسان زنا کاری کرتا ہے۔ تو کہا کہ زنا، شادی شدہ زنا کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا، یعنی رجم کیا جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں رجم کیا۔ تو یہ پہلی صورت ہے۔ ابن الملقن کہتے ہیں والثیب هو المحسن وهو اسم جنس يدخل فيه الذکر والانثى۔ الثیب کا مطلب مرد بھی ہوتا ہے اور عورت بھی،
چاہے مرد زنا کریں یا عورت زنا کرے، اگر شادی شدہ ہیں تو اس کی سزا کیا ہے؟ رجم ہے۔ وقام الاجماع على ان حده بالرجم، اور مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے، مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ شادی شدہ زانی یا زانیہ کی سزا رجم سے قتل ہے، پتھر مار کے اس کو قتل کیا جائے گا۔ بعض لوگوں نے، منکرین حدیث نے اس کا انکار کیا، کہا کہ قرآن میں یہ نہیں ہے، قرآن میں یہ نہیں ہے، لہٰذا انہوں نے اس کا انکار کیا۔ ایک مسلمان کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ قرآن میں جو احکام ہیں انہی کے ساتھ ساتھ احادیث میں بھی احکام ہیں، اور ایک مسلمان صرف قرآن کی پیروی کا مکلف نہیں ہے بلکہ قرآن کے ساتھ ساتھ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تعمیل کا بھی مکلف ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، اے نبی آپ کہیے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ مزید یہ کہ قرآن ہی کی روح سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان جس چیز پر متفق ہو جائیں اس کو چھوڑ کر کسی اور راستے پر چلنا جہنم میں لے جاتا ہے۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو شخص رسول کی مخالف جانب اختیار کرے، رسول ایک جانب تو یہ دوسری جانب ہو جائے، ایک کنارے پر رسول ہے تو دوسری کنارے پر ہی چلا جائے، اور ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راہ چلے۔ اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور عام طور سے اہل علم نے استدلال کیا کہ اس میں دلیل ہے کہ جس چیز پر مسلمان جمع ہو جائیں، جس پر ان کا اجماع ہو جائے، وہ چیز لازم ہو جاتی ہے، حق ہو جاتی ہے۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ حق ہے، وہ دین ہے، اس کو ماننا پڑے گا بقیہ مسلمانوں کو۔ تو اس پر اجماع مسلمانوں کا ہے کہ شادی شدہ زانی اگر ہے تو اس کی حد رجم ہے۔ اللہ نے فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کا راستہ چھوڑ کے کوئی اور راہ چلے۔ جس چیز پر سارے مسلمان چلے ہیں اس سے پہلے اس سے ہٹ کے کوئی اور راستہ چلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جہاں وہ مڑائے اس کو وہی موڑ دیں گے، گمراہی آسان ہو جائے گی۔ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، اور جہنم میں پہنچا دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو اجماع کی مخالفت کرنے والا آدمی جہنمی ہے، اجماع کی مخالفت کرنے والا آدمی جہنمی ہے۔ تو اس حدیث یعنی آیت سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اجماع مسلمانوں کا حق ہوتا ہے۔ ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَأَمَّا زِنَا الثَّيِّبِ فَأَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَىٰ أَنَّ حَدَّهُ الرَّجْمُ حَتَّى يَمُوتَ وَقَدْ رَجَمَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم مَاعِزًا وَالْغَامِدِيَّةَ۔ جامع العلوم والحکم میں ابن رجب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ثیب کا زنا تو سارے مسلمانوں کا اس پر اجماع ہے کہ اس کی سزا، اس کی حد کے معنی ہوتے ہیں شرعی سزا، اس کی حد یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اس کو موت آئے، پتھر اس کو مارنا یہاں تک کہ اس کو موت آئے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دو لوگوں کا رجم کیا، ماعز اسلمی اور غامدیہ عورت، ایک مرد کا ایک عورت کا۔ ماعز اسلمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہوا ہے۔ آپ نے کہا اس کی عقل تو خراب نہیں؟ صحابہ سے کہا دیکھو یار کیا کہتا ہے، کہا نہیں اللہ کے رسول یہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی ہے، سمجھدار ہے۔ کہا اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہوا ہے، لوٹایا پھر آیا، کہا کہ دیکھو اس کو پوچھو، کہا یہ اپنے قبیلے کا اچھا آدمی ہے، کہا اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اس پر حد قائم کی اور رجم کیا۔ کچھ وقت کے بعد ایک اور عورت آئی، دوسری ایک عورت آئی غامدیہ، کہا اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہوا ہے، مجھ کو پاک کیجیے۔ آپ نے اور اس کو حمل ٹھہرا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کیا اس کا معاملہ ہے؟ تحقیق کرنے پر معلوم ہو کہ واقعی بات صحیح ہے۔ آپ نے کہا جاؤ واپس جاؤ، کہا اللہ کے رسول آپ مجھ کو ویسے ہی لوٹانا چاہتے ہیں جیسے ماعز کو لوٹایا تھا؟
مجھے پاک کیجیے. کہا کہ جاؤ، جب بچہ ہو جائے پھر آنا. اور چلی گئی. بچہ جب ہوا تو گود میں بچے کو لے کر آئی. کہ اللہ کے رسول دیکھیے بچہ ہو گیا، آپ تو مجھ کو پاک کیجیے. کہا اس کو لے جاؤ، جب کھانے والا ہو جائے تب آنا. ابھی تو دودھ پیتا ہے، تو جب کھانے والا ہو جائے تب آنا. اور پھر چلی گئی. پھر ایک زمانے کے بعد آئی اور اس کے ہاتھ میں، بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا دے کر لے کر آئی، ثبوت کے طور پر کہ کھاتا ہی ہے، اب واپس مت بھیجیے. کہ اللہ کے رسول دیکھیے اب تو کھاتا ہی ہے، اب تو پاک کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا صحابہ کو، اس کو لپیٹا گیا اور اس کو ایک گڑھا کھودا گیا، گڑھے میں وہ رہی اور صحابہ نے اس کو رجم کیا. رجم کرتے وقت کسی صحابی کا پتھر سے خون ان کے بدن پر اڑا. انہوں نے کچھ سخت بات اس کے بارے میں کہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا مت کہو، اس لیے کہ اللہ کی قسم اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے 70 گھروں پر اس کو تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے. اور اس سے زیادہ اس کی توبہ کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے اپنی جان پیش کر دی. اس نے رجم ہونا پسند کیا لیکن گناہگار باقی رہنا پسند نہیں کیا. دنیا ہی میں پاک ہو جاؤں، آخرت میں پکڑ نہ ہو. تو آپ دیکھیے کہ وہ کیسے لوگ تھے کہ آخرت کا خوف انسان پر جب غالب آ جائے تو پھر دنیا میں گناہ اچھے انسان سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن کسی گناہ سے آدمی برا نہیں ہو جاتا ہے. اس گناہ پر بقا اور اس گناہ کی تأویل اور اس گناہ کی تحسین یہ بری چیز ہے. اچھے سے اچھا انسان کچھ نہ کچھ غلطی اس سے زندگی میں ہوتی ہے. کل ابن آدم خطاء. صحابہ کے بارے میں ہمارا اعتقاد نہیں کہ ان سے غلطی نہیں ہوتی ہے، لیکن وہ اتنے اعلیٰ کردار کے لوگ تھے کہ وہ گناہوں پر بقا والے لوگ نہیں تھے. وہ فوراً رجوع کرتے تھے اور یہی ان کا کمال تھا. اور ان کا رجوع، ان کے گناہ میں جتنا نقصان ان کو ہوا ہے ان کی توبہ سے کئی گنا اور ترقی ہو جاتی تھی. اسی لیے آپ نے کیا کہا، اس نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کی توبہ تقسیم کر دی جائے تو 70 گھروں پر تقسیم کر دی جائے ان کی مغفرت ہو جائے. تو یہ دو کیس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے. ماعز اسلمی اور غامدیہ خاتون، ان دونوں نے سے زنا صادر ہوا تھا، واقع ہوئے زنا میں اور ان کو رجم کیا گیا. تو مسلمانوں کا اجماع ہے. اب کوئی کہے کہ یہ بہت بدبریت اس کے اندر ہے، تو آپ دیکھیے جب ہندوستان میں زنا کی کیسز جب ایسے آنے لگے بار بار تو لوگوں نے کیا کہا اس کے بارے میں. کسی نے کہا اس کو چوراہے پہ لا کے اس کو سولی پہ لٹکا دو، کسی نے کہا اس کو ٹکڑے کر دو، کسی نے جلا دو، کسی نے کچھ مختلف بات اس کو کہی گئی. بلکہ مدراس کے ہائی کورٹ کے جج نے کہا تھا کہ اس کی جو ہے شرمگاہ کو ہی ختم کر دینا چاہیے. دیکھیے یہاں تک کہ ایسا آدمی جو بچوں کے ساتھ اس طرح کی حرکت کرے اس کو بالکل زندگی بھر کے لیے اس کو مرد باقی نہ رہے، ایسا اس کے ساتھ نہیں کیا جائے. تو یہاں تک کہ اس طرح کی باتیں بھی وہاں پر آئی کہ ایسا کرنا چاہیے لوگوں کے ساتھ. تو جب واقعی سماج میں برائی آتی ہے اور لوگ آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں تب جا کے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلامی حدود سختی اس میں جو ہے وہ گناہ کو روکنے کے لیے. اسلامی حدود کو اگر آپ صرف اس اعتبار سے دیکھیں کہ بیچارہ ایک آدمی آیا اور وہ رو رہا ہے اور بول رہا ہے میں غلطی ہو گئی میرے سے، اور اس کو پھر بھی قتل کر دیا، تو یہ صرف اتنا آدمی دیکھے تو چیز سخت دکھائی دیتی کہ کیسا قانون اسلام کا بربریت اس کے اندر ہے، کتنا ظالمانہ قانون ہے. لیکن جب اس جرم کو آدمی دیکھے، جب اس کے سامنے وہ جرم آتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، اس کے گھر والوں پر کیا بیتی ہوئی، سماج کے اندر اگر سزا نہ دی گئی تو پھر جرم پنپے گا یا کم ہوگا. سارے عوامل کو اور سارے معاملات کو دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ نہیں، سزا ایسے ہی ہونا چاہیے کہ اگلے گناہگار کے ہاتھ کانپے. ایسے سزا جو جس میں کوئی ڈر نہ ہو وہ گناہگار کی ہمت کو بڑھاتی ہے. تو اسلام میں عزت کو بھی اہمیت دی گئی ہے کہ کسی بچی کی، کسی جوان بچی کی، کسی خاتون کی عزت تباہ نہ کی جائے.
اس کے لیے ایسی سخت سزا رکھی گئی ہے کہ ایک آدمی سوچ کر ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں. تو اس سے جرم کم ہوتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں عرب ممالک میں چیز بہت کم دکھائی دے گی. نہیں ہوتا ہے ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن آپ باقی ملکوں میں دیکھیے، مغربی ملکوں میں آپ دیکھیے عزتیں خراب ہوتی ہیں. اور رپورٹنگ کتنی ہوتی ہے اس کی، جتنا ہوتا ہے وہی کتنا زیادہ ہے، لیکن اس کی رپورٹنگ تو اور بھی کم ہوتی، کیونکہ بہت سے لوگ، بہت سی عورتیں اپنی عزت کی بچانے کے لیے بتاتے بھی نہیں ہیں. تو یہ جو چیز ہے اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے. تو پہلی چیز جو ہے جس کی سزا موت اسلام میں رکھی گئی ہے وہ کیا ہے؟ زناکاری. اس سے مزید یہ کہ نسب کا معاملہ بھی خراب ہو جاتا ہے، سارے آگے کے معاملات بگڑ جاتے ہیں، کون کس کی اولاد ہے سارا معاملہ خراب ہو جاتا ہے. اور اسلام میں اس کی بہت اہمیت ہے. آئیڈینٹی انسان کی خراب ہوتی. بہت سارے بچے جو زنا سے پیدا ہوتے ہیں، آپ مغربی ملکوں میں دیکھیں، زنا سے پیدا ہونے والے بچے، تیرا باپ کون ہے نہیں معلوم، بس ماں ہی میری باپ ہے. یہ کیا چیز ہے؟ ان بچوں پہ کیا گزرتی ہے؟ ان بچوں کی آئیڈینٹی کا کیا؟ اس کو باپ کی محبت کا نہ ملنا، اور یہ سارے معاملات میں تفصیل کا وقت نہیں ہے. تو کئی گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں، بچے بگڑ جاتے ہیں. کیوں؟ ان کو فیملی لائف نہیں مل پاتی ہے کہ گھر میں ماں ہے، باپ ہے، ایک نظام ہے. اس کو معلوم ہے کہ میں نکاح سے پیدا ہوا، یوں ہی نہیں پیدا ہو گیا اتفاقی طور پر زناکاری سے. تو اس کا جو سیلف رسپیکٹ ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کی مسٹیک ہوں. تو یہ جو چیز ہے اس سے بھی ایک مورال خراب ہوتا ہے. لوگوں کے اندر جو ہے انفیریورٹی کمپلیکس یا پھر جرم کی کمپلیکس پیدا ہو جاتی ہے کہ چلتا ہے سب زندگی میں، ماں باپ نے غلطی کی ہم بھی کریں گے، سماج پورا تباہ ہوتا ہے. تو زنا اچھی چیز نہیں ہے، یہ سماج کو تباہ کرتی ہے. نمبر 2، قتل. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ. ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی اس میں لکھا، ان کے اوپر یہ چیز لازم تھی، کیا؟ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے جان. یعنی قانونی سطح پر، یعنی کوئی آدمی اگر کسی کا قتل کرتا ہے، کیس اس کا ہوگا، اس کے بعد جب ثابت ہو کہ اس نے قتل کیا ہے تو حکومت کی طرف سے سزا کے طور پر، حد کے طور پر اس کو قتل کیا جائے گا. اس میں تسکین ہے مظلوم کے جذبات کی، اس میں روک ہے سماج میں لوگوں کی جانوں کے تباہ کرنے سے. دیکھیے ایک آدمی قتل کرتا ہے، جس کے گھرانے میں قتل ہوا ہے، اب وہ کیا کرتے ہیں؟ آپ دیکھیے گاؤں وغیرہ میں جا کے پورے گھر والوں کو مار ڈالتے. کیوں؟ ان کا کوئی عزیز تھا، اس نے قتل کر دیا. بدلہ لینے میں کیا کرتے ہیں؟ اس کو بھی، اس کے بچوں کو، بیویوں کو، سب کو مار ڈالتے ہیں. کیونکہ انسان کے اندر جذبات بدلے کے ہیں. جب قصاص کا قانون رکھا گیا ہے تو جرم وہیں رک جاتا ہے، حد بڑھتی نہیں ہے. اس کی فیملی پھر آگے اس کو مارے گی، پھر اس کی فیملی جا کے اس کو مارے گی، سال چلتا رہے گا جب تک کہ کوئی آ کے رکتا نہیں. دشمنیوں کا ماحول چلتا رہے گا. لیکن قانونی سطح پر جب سزا مل جاتی مجرم کو تو مظلوم کے جذبات بغاوت کے یا جذبات اس کے انتقام کے، ان کو تسکین مل جاتی ہے، سماج میں رک جاتا ہے. 2، سماج میں قتل کرنے والے سوچتے ہیں کہ اگر میں نے قتل کیا تو یہ نہیں کہ 2-4 مہینے میں جا کر ضمانت پہ چھوٹ کے آ جاؤں گا. ضمانت پہ چھوٹ کے آنے کا جو یقین ہوتا ہے وہ لوگوں کی جان کی قیمت کو کم کر دیتا ہے. مار ڈالو کچھ نہیں ہوتا ہے، الٹے جاؤں گا اگر جیل میں تو لوگ خدمت کریں گے، بھائی مرڈر والا یہ سنبھال کے رہو اس سے. اور باہر جب آئے گا تو پہلے لوگ سلام نہیں کرتے تھے، اب سبزی ترکاری والے بھی سلام کریں گے اس کو. یہ حال ہوتا ہے. تو جب سزا کمزور ہوتی ہے تو سماج میں جرم طاقتور ہو جاتا ہے، قانون کمزور ہو جاتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سزا ایسی مضبوط ہو کہ جرم کرنے والا ڈرے. اس لیے اسلام میں سزائیں سخت ہیں. اس کی وجہ یہ نہیں کہ اسلام میں رحم کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. آپ ظالم کے اوپر رحم کرو یا مظلوم پہ، آپ کی چوائس ہے. بھئی سزا کسی کو پکڑ کے لا کے یوں ہی تو نہیں دے رہے نا. سزا کس کو دے رہے ہیں؟ ظالم کو دے رہے ہیں، گناہگار کو دے رہے ہیں. اگر آپ گناہگار کو سزا نہیں دیں گے، گناہگار کی جرت بڑھے گی اور سیدھے سادے لوگ اور ڈریں گے. وہ تو جانتے ہیں کہ بھئی سزا تو ملتی نہیں.
تو پھر وہ لوگ کیا کریں گے؟ وہ ڈریں گے، امن و امان سماج میں نہیں رہے گا۔ تو ظالم کی ہمت اور بڑھتی ہے کمزور قانون سے۔ تو ایسا سماج کس کام کا جس میں ظالم طاقتور ہو، اس کو طاقت قانون دے اور کمزور کو اور زیادہ کمزور کرے۔ اسلام کا نظام ایسا نہیں ہے، اسلامی معاشرہ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسلام میں ظالم ڈرنا چاہیے، ایسا قانون ہوتا ہے۔ تو کہا کہ جان کے بدلے جان۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، قتل کیے جانے والوں کے معاملے میں تمہارے لیے قصاص فرض کر دیا گیا ہے۔ اس کو بدل نہیں سکتے آپ۔ یہ اور بات ہے کہ غلطی سے بھی کبھی قتل ہو سکتا ہے، اس کی صورت میں اس کے لیے سزا الگ ہے۔ یا اگر آدمی اچھا تھا لیکن غصے میں آ کے جذبات میں قتل کر ڈالا، گھر والے مقتول کے ان کو رحم آیا اس کے اوپر کہ اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اور ایسی بات سے بات بڑھتے بڑھتے ہو گیا، کوئی پری پلان قتل نہیں تھا، اور یہ کچھ یعنی مجرم نہیں آدمی، یہ بھی اچھا آدمی ہے لیکن ہو گیا، اب کیا کریں، مار دیا تو لگ گیا، مر گیا۔ ان کے لیے آپشن رکھا کہ بھائی تمہارا معاملہ ہے، تمہارے گھر کا آدمی مرا ہے، تم کو اختیار ہے، اپنی طرف سے تم چاہو تو معاف بھی کر سکتے ہو، دیت دے کے چھوڑ بھی سکتے ہو، بھرپائی تمہاری کچھ نہ کچھ کرے، ایسے ہی چھوڑنے سے اچھا کچھ لے کے چھوڑا جائے، اس کو بھی احساس ہو کہ کچھ ہمیں نے غلطی کی ہے۔ یہ بھی سلاٹ رکھا گیا ہے، یہ بھی گنجائش رکھی گئی، یہ عدل ہے کہ گناہ گار کے لیے ڈر بھی ہے، اور ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں جس کے اندر بھول چک ہو جاتی ہے اور مر جاتا ہے، تو جب ایسا ثابت ہو جائے تو اس کے لیے بھی ایک موقع ہے کہ وہ دیت دے کر اپنے آپ کو چھڑا لے، بشرطے کہ گھر والے راضی ہوں، کیونکہ حق ان کا ہے، نقصان ان کا ہوا ہے، ان کے پاس بھی کچھ حق دیا گیا ہے۔ تو یہ اسلام کا عدل اور اسلام کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تمہارے قصاص میں زندگی ہے اے عقل مندو، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تم محفوظ ہو جاؤ، تاکہ تم بچو۔ اللہ نے کہا کہ قصاص کے قانون میں زندگی ہے۔ اب بظاہر تو دکھائی دیتا کہ قتل کیا تو مر گیا، زندگی گئی، ان کا قصاص میں زندگی ہے۔ ظالم اور مجرم کی زندگی جائے گی لیکن 50 کمزور لوگوں کی زندگی محفوظ ہو جائے گی، اس سے بھی اور اس جیسوں سے بھی۔ جب یقینی ہو جائے کہ قتل کے بدلے میں تو مار ڈالا جاؤں گا، سب کے سامنے مجھے قتل کیا جائے گا اگر میں نے قتل کیا تو اور ثابت ہو گیا تو ایسا آدمی جرم نہیں کرے گا، ورنہ آدمی جرم کرے گا۔ تو سماج میں عام لوگوں کی جانیں محفوظ ہو جاتی ہیں، یہ زندگی ہے، سماج کی زندگی ہے قصاص کے قانون میں۔ اسی طرح سے تیسری چیز ہے دین بدلنے پر قتل، مرتد کی سزا قتل۔ اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اوتی علی رضی اللہ عنہ بزنادقۃ فاحرقهم، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ مرتد زنادقہ زندیق لائے گئے، فاحرقهم، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے ان کو جلانے کا حکم دیا۔ فبلغ ذلك ابن عباس، تو یہ بات ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پہنچی، انہوں نے کہا فقال لو كنت انا لم احرقهم لنهي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ہوتا ان کی جگہ، علی رضی اللہ عنہ کی جگہ، تو میں انہیں جلاتا نہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ وَلَقَتَلْتُهُمْ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ، بلکہ میں انہیں قتل کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے کہ آپ نے فرمایا جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کرو، جو اپنا دین بدل دے اسے قتل کرو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ ایک روایت میں کہ فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَقَالَ صَدَقَ ابن عباس، ابن عباس کی بات علی رضی اللہ عنہ کو پہنچی تو انہوں نے کہا ابن عباس نے سچ کہا۔ اس کو امام الترمذی نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں مزید ایک اور حصہ ہے، کہا کہ التارک لدینہ المفارق للجماعہ، اپنا دین چھوڑ دینے والا اور جماعت سے مفارقت اختیار کرنے والا، جماعت سے ہٹنے والا،
کہتے ہیں ابن رجب کہتے ہیں قوله التارك لدينه المفارق للجماعة يدل على أنه لو تاب ورجع إلى الإسلام لم يقتل. دین چھوڑنے والا، جماعت سے کٹنے والا، کہتے ہیں اس میں اس بات کی دلیل ہے کہ اگر کوئی آدمی دین چھوڑ دے، مرتد ہو جائے، لیکن واپس سے اسلام قبول کر لیں تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ دین چھوڑنے والا نہیں ہے. لأنه ليس بتارك لدينه بعد رجوعه ولا مفارق للجماعة. اس لیے کہ جو آدمی مرتد ہونے کے بعد واپس مسلمان ہو جائے اس کو تارک دین نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ وہ واپس آیا ہے، اور مفارق للجماعة نہیں کہا جائے گا، اس لیے کہ جماعت میں واپس سے شامل ہو گیا ہے. تو مرتد کے لیے بھی موقع ہوتا ہے واپس سے رجوع کا. امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مزید جو ہے المفارق للجماعة سے مراد کون ہے؟ امام النووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قال العلماء ويتناول ايضا كل خارج عن الجماعة ببدعة او بغي او غيرهما وكذا الخوارج والله اعلم. کہتے ہیں کہ علماء نے کہا ہے کہ المفارق للجماعة، جماعت سے نکل جانے والا سے مراد کون ہے؟ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو کسی بدعت یا بغاوت کے ذریعے مسلمانوں کی جماعت سے باہر نکل جائے، جیسے کہ خوارج تھے. مسلمانوں کا ایک حاکم ہے، اس کے تحت ایک جماعت ہے، مسلمان امت ہے، تو اب اس حاکم سے خروج کرے اور مسلمانوں کی جماعت سے نکل جائے، اس حاکم کے خلاف بغاوت کرے، تو کیا وہ بھی اس میں آتا ہے؟ تو کہا کہ ہاں، ان سے بھی قتال کیا جا سکتا ہے، ان کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے. جو حاکم کے خلاف خروج کریں اس سے قتال جائز ہے، اس کا قتل جائز ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ بعض روایتوں میں ہے کہ اگر ایک امیر بن جائے مسلمانوں کا اور دوسرا اعلان کرے امارت کا، تو دوسرے کو کیا کر دو؟ قتل کر دو. یہ بغاوت ہے اور مسلمانوں میں تفریق کی بنیاد ہے. تو یہ بھی ایک صورت یہاں پر بیان کی گئی کہ المفارق للجماعة، جماعت سے کٹ کے الگ ہونے والا، چاہے وہ عمارت کا اعلان کرے مسلمانوں کی جماعت سے ہٹ کر، یا اسی طرح سے وہ بغاوت کرے مسلمانوں کی جماعت یعنی حاکم کے خلاف. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خوارج کے خلاف جنگ کی تھی، کیونکہ انہوں نے خروج کیا مسلمانوں کے امام کے خلاف. تو یہ بھی ایک صورت اس میں ملتی ہے کہ ایسے انسان کا، ایسے لوگوں کا قتل بھی جنگ کی صورت میں حلال ہو جاتا ہے. کوئی آدمی کہ کیسا اسلام اس میں جنگ ہے؟ تو آپ بتائیے کون سا دین ہے جس میں جنگ نہیں، اور کون سی حکومت ہے جس کی فوج نہیں؟ ایسے دور میں ہم ہیں کہ سارے لوگ اگر جنگ کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اسلامی کے بارے میں کرتے ہیں، جبکہ ہر ملک کی اپنی فوج ہوتی ہے. ان کے پاس ویپن ہی نہیں، نیوکلیئر ویپن ہوتے ہیں. ہر ملک کی فوج ہمیشہ ٹریننگ میں رہتی ہے. پھر جنگ بری ہے تو آپ لوگوں کی کیوں بھائی جنگیں ہیں؟ جنگ تو سبھی کی ہوتی ہے، لیکن بعض اوقات اتنا کونے میں مسلمان کو ڈھکیل دیتے ہیں کہ مسلمان کہتا ہے نہیں، اسلام کے اندر صرف کیا ہے؟ دفاعی جنگ ہے، یا جہاد اگر ہے تو پھر کیا ہے؟ صرف نفس کا جہاد ہے. آپ لوگوں سے گھبرا کے اسلامی احکام کو تبدیل نہیں کر سکتے. یہ اور بات ہے کہ جو دہشت گردی ہے، ٹیررزم ہے، اس کے لیے اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے. نہ لوگوں کا خون بہانا، لوگوں کی یعنی جان مال کا نقصان کرنا، اساسینیشنز کرنا اس طرح کے، جہاں امن و امان ہے یا جہاں معاہدہ مسلمانوں کا، ایسی حکومتوں کے خلاف سازشیں کرنا، یہ ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ کہ سرے سے یعنی اس تعلق سے جنگ ہی کو ممنوع بتا دیا جائے، کوئی دوسرا نہیں کہہ رہا، مسلمانی کرنے لگے لوگوں کے دباؤ میں، تو یہ بھی غلط ہے. اس کے اپنے مقامات ہیں، اس کے اپنے اصول ہیں، اس کی شرائط ہیں، اس کے آداب ہیں، اور وہ مسلمانوں کے حاکم اور خلیفہ کی ماتحتی میں ہوتا ہے. اذا استنفرتم فانفروا، جب تم کو پکارا جائے جہاد کے لیے، یعنی حاکم تم کو حکم دے تو تم جاؤ، تو یہ حاکم کے تحت ہوتا ہے. یہ نہیں کہ کوئی بھی آدمی جو ہے دو چار لوگ مل کے کہیں چلو جہاد کریں گے ہم لوگ، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی بات یاد رکھنے کی ہے. نمبر 15، ایمان اور اسلامی اخلاق میں تعلق. آدمی کا اخلاق اس کی بنا اس کے ایمان پر ہوتی ہے. جس قدر ایمان قوی ہوگا اس قدر اخلاق بھی نکھریں گے، سنوریں گے. بگاڑ اگر ایمان میں ہو تو پھر آدمی کے اخلاق میں بھی بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اس اعتبار سے دیکھا جائے
تو انسان کے اخلاق کا بگاڑ یہ نتیجہ ہوتا ہے اس کے ایمان کے بگاڑ کا یا اس کے ایمان کی کمزوری کا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواہ البخاری و مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ بولے تو بھلی بات بولے ورنہ چپ رہے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے۔ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے، اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ اسے بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ تین باتیں یہاں پر بیان کی گئی اور تینوں کے سلسلے میں ابتدا کی گئی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ معلوم ہوا یہ تمام اعمال انسان کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ یہ سارے اعمال کیا ہیں؟ اگر ایمان ہے تو ایسا ہونا چاہیے، اگر ایسا نہیں ہے تو ایمان کی کمزوری ہے۔ تو اخلاق ایمان کا نتیجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا پہلی چیز کیا ہے اس میں؟ زبان کی حفاظت۔ دوسری چیز کیا ہے؟ پڑوسی کا اکرام۔ تیسری چیز کیا ہے؟ مہمان کا اکرام۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ زبان کی حفاظت کے بارے میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ ولا يستقیم قلبہ حتی یستقیم لسانہ۔ امام احمد نے اس کو روایت کیا، حدیث صحیح۔ آپ نے فرمایا کہ کسی بھی شخص کا، کسی بھی بندے کا ایمان ٹھیک ٹھاک نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اس کا دل صحیح نہ ہو جائے۔ اس کے ایمان میں ثبات اور استقامت نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ اس کے دل میں استقامت نہ ہو۔ اور ولا یستقیم قلبہ، اور اس کا دل بھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے، اس کے دل میں استقامت نہیں آ سکتی ہے، اس کا دل صحیح حق پر قائم نہیں ہو سکتا ہے حتی یستقیم لسانہ، یہاں تک کہ اس کی زبان صحیح نہ ہو جائے۔ ایمان صحیح نہیں ہو سکتا اگر دل صحیح نہیں ہو، لیکن دل صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ زبان صحیح نہیں ہو۔ معلوم ہوا کہ انسان کے کلام کا اس کے قلب پر اثر پڑتا ہے۔ زبان کا بگاڑ دل کا بگاڑ پیدا کرتا ہے، اور دل کا بگاڑ ایمان کو خراب کر دیتا ہے۔ اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ انسان گناہ کی باتیں بولنا چھوڑ دے۔ اس میں اس بات کی ترغیب ہے کہ ایک انسان فضول باتیں کرنا چھوڑ دے، اس کی زبان خیر بولنے والی ہو، شر نہیں۔ اور یہاں پر دو ہی آپشن ہے، تیسرا نہیں۔ ایک بولنا، دوسرا چپ رہنا۔ بولنے میں ایک ہی آپشن ہے، خیر بولے۔ اگر خیر اس کے پاس بولنے کے لیے نہیں ہے تو کیا کرے؟ چپ رہے۔ تو اصل سکوت ہے، جیسے کہ انسان چپ ہی رہتا ہے۔ بولنے کے لیے اس کے پاس خیر ہونی چاہیے، خیر ہے تو بول ورنہ چپ رہے، خیر ہے تو بول ورنہ چپ رہے۔ خیر سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو شر نہ ہو اور فضول نہ ہو، کیونکہ فضول باتیں بھی شر ہی کے قریب قریب ہیں اور وہ شر تک لے جاتی، جیسا کہ پچھلی حدیث میں ہم دیکھ لیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زبان کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ ابراہیم النخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہلک الناس فی فضول المال والکلام، لوگ ہلاک ہوتے ہیں کس چیز میں؟ دو چیزوں میں، فضول مال سے اور فضول کلام سے۔ مال کو فضولیات میں خرچ کرنا ہلاکت ہے، اسی طرح سے اپنے الفاظ فضول معاملات میں خرچ کرنا، بے فائدہ بک بک کرنا، یہ بھی انسان کی ہلاکت کا نتیجہ ہے۔ آخرت کی تو ہے، کبھی دنیا میں بھی ہوتی ہے۔ آدمی بدزبانی کرتا ہے، خواہ کی پٹائی بھی ہو جاتی ہے۔ انسان کی زبان کی وجہ سے انسان کو دنیا میں بھی نقصان ہوتا ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں۔
مار پڑتی ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، قتل بھی ہو جاتا ہے آدمی زبان کی وجہ سے۔ اور فضول کلام سے انسان بعض اوقات بولنے کا عادی ہو جاتا ہے، اور پھر تفریح کے لیے ایسی حدوں میں چلا جاتا ہے جس میں نہیں جانا چاہیے۔ پھر جوک بولتا ہے تو دین کے بھی مذاق بنانے والے جوک بولتا ہے، پھر کسی کا مذاق اڑاتا ہے، کسی کی غیبت کرتا ہے، کسی کے راز اگلتا ہے، امانت ضائع کرتا ہے۔ اس طرح کی باتیں بولنے کے شوق کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں کہ کچھ تو بولنا ہے۔ خاص طور سے خواتین کا معاملہ آپ دیکھیں، ان کے ہاں غیبت معمول بھی ہی ہوتی ہے، اس پہ عمل ہوتا ہے۔ غیبت نہیں، ایسے کیسے؟ سارے جہاں کی خبر ہمارے پاس ہے تو عورتیں ایک دوسرے کو لوگوں کی باتیں بتاتی ہیں، مرد بھی ایسا کرتے ہیں، یہ خاص نہیں عورتوں کے ساتھ۔ تو یہ چیز یعنی فرصت کا وقت بعض اوقات خواتین کو بھی زبان کے غلط استعمال کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہلاکت فضول کلام میں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لَا يُلْقِي لَهَا بَالًا يَهْوِي بِهَا فِي جَهَنَّمَ۔ آدمی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے، وہ اس کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ سنگین ہونے کی وجہ سے وہ جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس کے نزدیک کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں۔ بھائی کسی کی عزت خراب کر دی آپ نے، بیٹھے بیٹھے بس ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے بول دیا کچھ اس کے بارے میں، اس کا اعتماد ختم کر دیا، اس پر تہمت لگا دی، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے آدمی جہنم کی گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ کبھی اللہ کے بارے میں بول دیا، کبھی قبر کا عذاب کا مذاق اڑا دیا، فرشتوں کا منکر نکیر کا مذاق بنا دیا۔ تو اس طرح کی کوئی بات آدمی بولتا ہے، جنت کا مذاق بنا دیا، جہنم کا مذاق بنا دیا، تو ایسا کرنے کی وجہ سے جہنم کی گہرائیوں میں چلا جاتا ہے۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم نے روایت کیا۔ تو زبان کا صحیح استعمال ہونا چاہیے، آدمی بولے احتیاط سے بولے، لوگوں کی عزت کا لحاظ کرے، اللہ کی شریعت کا لحاظ کرے، اور ایسی باتیں بولنے سے رکیں جن میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سکوت انسان کے دل کو دل جمعی دیتا ہے۔ سکوت کے ذریعے سے آدمی خاموش رہے تو غور و فکر کرے گا۔ ایک آدمی بولتا رہے سیکھنے کا موقع بولنے سے ملتا ہے کہ سننے سے؟ اب سوچیے کہ ایک آدمی بول کے کیا سیکھا ہے، وہ سن کے سیکھتا ہے۔ دو کان اللہ نے دیے ہیں، ایک زبان اللہ نے دی ہے، زیادہ استعمال کان کا ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن میں کیا ذکر کیا؟ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اللہ نے تم کو کان دیے اور آنکھیں دی اور دل دی۔ تو علم حاصل کرنے کی یہ ذرائع ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ فضولیات سے بچے، فضول باتیں کرنے سے بچے، اور ایسے آدمی کی بات کی اہمیت نہیں ہوتی ہے جو ہر وقت بک بک کرتا ہے۔ جو آدمی بہت کم بولتا ہے، سوچ کے بولتا ہے، لوگ اس کی بات جب وہ بولتا ہے تو سنتے ہیں، لیکن جو ہر وقت اس کی گن مشین چالو رہتی ہے تو لوگ اس کی بات کو سنی انسنی کرتے ہیں، تو بولتا ہی رہتا ہے، اس کی اہم اور غیر اہم میں کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ آدمی بولے تو واقعی وہ بات بولے جو خیر کی ہو، ورنہ چپ رہے۔ نمبر 2، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک۔ یہ بھی بہت ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پڑوسی سے انسان کا تعلق روزانہ پیش آتا ہے، اور روزانہ کسی سے اچھا رہنا بہت مشکل ہے۔ روزانہ کسی سے اچھا رہنا، بھائی کبھی پارکنگ کا مسئلہ آ گیا، کبھی کچرے کا مسئلہ آ گیا، کبھی کسی بچوں کے شور شرابے کا مسئلہ آ گیا، کبھی کچھ اور ہو گیا، جھگڑا ہونا واجبی ہے۔ لہٰذا انسان آج نہیں تو کل پڑوسی سے اس کی کچھ نہ کچھ انبن ہوتی ہے، اور اسی ایک واقعے کی بنیاد پر دونوں ایک دوسرے کے جگری دشمن بن جاتے ہیں، کہ موقع میں ہوتے ہیں کہ کس طرح سے میں اپنی دشمنی نکالوں۔ تو پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ایک انسان کے واقعی ایمان اور اخلاق کی علامت ہے۔ ایک مشکل کام ہے، اگر پڑوسیوں سے اچھا ہے کا مطلب اچھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ۔ جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کا سلوک کرے۔ وہ بیمار ہے اس کی عیادت کرے، کوئی خوشی کا موقع ہے اس کی خوشی میں شریک ہو، یعنی اس کو برکت کی دعا دیں، یا اسی طرح سے اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، کبھی نمک کی ضرورت ہے، کبھی چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، آدمی تانا دینے کے بجائے خود لانے کے لیے کیا ہوتا ہے، ایسی چھوٹی چھوٹی چیز، اتنے فقیر ہو گئے کیا؟ نہیں،
بلکہ آدمی چھوٹی چھوٹی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اچھے لوگ نہیں ہیں جو معاون کو روک لیتے ہیں۔ معاون کیا ہے؟ چھوٹی چیزیں جو معمولی ہوتی ہیں، جس کا کوئی تذکرہ بھی نہیں ہوتا ہے، بہت بڑی چیز نہیں ہوتی، آسانی سے آدمی دے سکتا ہے، نمک ہے، سوئی ہے، یا آگ ہے، اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، کاغذ ہیں، تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ تو اپنے پڑوسی سے اچھا سلوک کرے، بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کرے، پریشان حال ہے اس کو تسلی دے، گھر میں اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کا جو بھی معاملات ہے اس میں تدفین تک اس کا ساتھ دے، اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کے مسائل میں اس کا ساتھ دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان احببتم ان یحبکم اللہ تعالی ورسولہ، اگر تمہیں یہ بات پسند ہو کہ اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے، اگر اللہ اور اس کا رسول تم سے محبت کرے، تم کو پسند ہو، فَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، تو امانتیں ادا کر دو جب تمہارے پاس امانتیں رکھی جائیں، مانگنے پر دے دو واپس، خیانت مت کرو۔ وَاصْدُقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ، بات کرو تو سچ بات کرو، جھوٹ نہیں۔ وَأَحْسِنُوا جِوَارَ مَنْ جَاوَرَكُمْ، اور جو تمہارا پڑوس میں پڑوسی تمہارا آ کر رہے تو تم اس کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ یہ نہیں، احسان کا سلوک کیا ہے؟ اپنی طرف سے بھلائی کرنا، بنی کی طرح نہیں، تم اچھا کرو گے تو ہم بھی اچھا کریں گے، تم برا کرو گے تو ہم بھی برا کریں گے، ایسا نہیں کہ بالکل قانونی تعلقات، بلکہ ایسا وہ اچھا کرے نہ کرے سلوک، ہم اپنی طرف سے پہل کریں گے۔ وہ کہاں سلام کرتا، ہم کیوں کریں اس کو سلام؟ کر تو سلام، اس لیے کہ جب وہ وعلیکم السلام کہے گا تو اس کو بھی دعا ملے گی۔ تو انسان اپنی طرف سے خیر کی شروعات کرے، احسان کا سلوک کرے۔ امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، بلکہ آپ نے فرمایا ما آمن بی من بات شعبان من بات شبعان وجارہ جائع الی جنبہ وهو یعلم به، وہ آدمی ایمان نہیں لایا، وہ آدمی مجھ پر ایمان نہیں لایا جس کا پڑوسی بھوکا ہو اور وہ پیٹ بھر کے کھائیں، جبکہ پڑوسی کیا ہے؟ بھوکا سو رہا ہے، اپنی کروٹیں بدل رہا ہے، جبکہ اس کو معلوم ہے میرا پڑوسی بھوکا ہے۔ وہ یعلم بھی، نہیں معلوم تو اور بات ہے، معلوم ہے کہ اس کے فقر و فاقے کے دن چل رہے ہیں، بچے کھانا مانگ رہے ہیں اور کچھ ہے نہیں گھر کے اندر، اور یہ کھا پی کے ڈکارے لے کے سو رہا ہے اور پڑوسی اس کا بھوکا ہے، وہ مجھ پر ایمان نہیں لایا، وہ رحمت للعالمین کا امتی کہلانے لائق نہیں ہے، اگر قاعدے سے تو مسلمان ہے لیکن لیاقت کے اعتبار سے نہیں ہے۔ تو بزار نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے، گالی گلوچ کرنا، جھگڑے کرنا، تانے دینا اور ان کو پریشان کرنا، ان کی گاڑی پنکچر کرنا اگر اپنی پارکنگ میں لگائے تو تاکہ آئندہ سے نہ لگائے، یہ سب ٹرکس ہوتی ہیں، یہ سب چیزیں نہ کریں۔ فلا یؤذی جارہ، اس کو تکلیف نہ دے پڑوسی کو، اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے۔ نمبر 3، مہمان کے ساتھ حسن سلوک۔ کوئی ہمارے گھر مہمان آئے تو اس کا احترام کیا جائے، اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کیا جائے، اس کو عزت کی جگہ بٹھایا جائے، اس کو جو بھی اس کے ساتھ ہمارے گھر میں میسر ہے اس کے سامنے پیش کیا جائے اور اس سے بات چیت کی جائے اکرام کے ساتھ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں مہمان کا اکرام ہے، اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ابو شریح الکعبی کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو آدمی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ جائزتہ یوم ولیلۃ، اس کے ساتھ خصوصی اہتمام کھلانے پلانے کا ایک دن رات ہے، اچھے سے اچھا کھانا جو میسر ہو، جو میسر ہو، یہ نہیں کہ شاہی کھانا کھلائے، جو تیرے پاس طاقت ہے اس کے مطابق اچھے سے اچھا کھانا ایک دن پہلے دن اس کو کھلائے اور اچھا سلوک، اچھی ٹریٹمنٹ اس کو دے۔ وَالضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، اور مہمان نوازی 3 دن تک ہے۔ کتنے دن تک ہے؟ 3 دن تک ہے۔ فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، اس کے بعد اور مزید مہمان رکتا ہے تو یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے۔ وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَن يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ، اور مہمان کو بھی چاہیے کہ اتنا ہی یعنی کھونٹا گاڑ کے اس کے پاس نہ رہے
کہ اس کو حرج میں ڈال دے، تو اتنا اس کو پریشان کر دے کہ کب جائیں گے یہ، بچے بھی پوچھنے لگے ابو کب جائیں گے، تو اتنا زیادہ بعض مہمان جو ہے بعض علاقوں میں ایسے ہوتے ہیں کہ مطلب آ کے رہتے ہیں لیکن انہیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ ان کے لیے کتنی پریشانی ہے۔ تو یہ بھی ہے کہ مہمان اگر کہیں بنے، کسی کا بنے، تو 3 دن تک کے لیے مہمان نوازی ہے۔ پہلا دن اسپیشل ڈے ہے اور خصوصی دن، اور اس کے بعد اگر وہ رکتا ہے اور میزبان اس کا اکرام کرتا ہے تو یہ مزید صدقہ ہے، حق اس نے ادا کیا، اب یہ نفل ہے، اب زائد ہے۔ بلکہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کسی نے اس میں شرح میں لکھا ہوا ہے کہ 3 دن کے بعد انہوں نے کہا اب تم جا سکتے ہو، تو اس کو حق ہے کہ 3 دن کے بعد وہ اپنے مہمان سے کہہ سکتا ہے ہو گیا آپ کا وقت، ابھی جا سکتے ہیں آپ، اس کو برا بھی نہیں ماننا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ رکے اس کا مہمان تو اس میں بھی کوئی حد نہیں، ضروری نہیں کہ جاؤ ہی رکے، لیکن اس کو اب وہ گناہ گار نہیں ہوگا اگر کہے تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز۔ تو یہ حدیث متفق علیہ بخاری کے الفاظ ہیں۔ تو کسی مہمان کو، میزبان کو پریشان بھی نہیں کرنا چاہیے کہ جانے کا نام نہیں لے رہا، پوچھے آج کیا بنے گا بتائیے تو پریشان کر دیا آدمی کو کہ بیوی شوہر کی جھگڑے ہونے لگے اور اس کو آواز آ رہی تھی ہوگا کچھ ان کا آپسی مسئلہ ہوگا۔ تو ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ عَلِمَ الضَّيْفُ أَنَّهُمْ لَا يُضَيْفُونَهُ إِلَّا بِقُوتِهِمْ وَقُوتِ صِبْيَانِهِمْ، اگر مہمان کو معلوم ہو جائے کہ میزبان اپنا اور اپنے بچوں کا کھانا اس کو کھلا رہے ہیں، وَأَنَّ الصِّبْيَةَ يَتَأَذَّوْنَ بِذَلِكَ، اور بچوں کو اس کے وہاں قیام کرنے سے تکلیف ہو رہی ہے، لَمْ يَجُزْ لَهُ اسْتِضَافَتُهُمْ حِينَئِذٍ، اس کے لیے جائز نہیں کہ ان کا مہمان بنا رہے، اس کے لیے جائز نہیں کہ ان کا مہمان بنا رہے، عملاً بقولہ ولا يحل له ان يقيم عنده حتى يحرجه، اس کے لیے جائز نہیں کہ ان کے یہاں قیام کریں یہاں تک کہ اس کو حرج میں ڈال دیں، وہ شرمندہ ہو جائے، وہ اس کو یعنی گناہ پر آمادہ کرے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ کر کے اس کے لیے لائے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ ہم نے دیکھی جو ایمان کا تقاضا ہے کہ ایک انسان اپنے کلام کو قابو میں رکھے، صحیح بات بولے، خیر کی بات بولے، شر سے بچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قولوا خیرا تغنموا واسکتوا عن شر تسلموا، خیر کی بات بولو تمہیں غنیمت نصیب ہوگی یعنی ثواب ملے گا، اور شر سے رکے رہو تم سلامت رہو گے۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زبان کی حفاظت کرنا چاہیے، اسی طرح سے پڑوسیوں کے ساتھ اس نے سلوک کرنا چاہیے، اور اسی طرح سے مہمان کی میزبانی اکرام کے ساتھ کرنا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں ہیں جو آدمی کے ایمان کی علامات ہیں۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آج کے لیے میں سمجھتا اتنا کافی ہے، مزید باتیں انشاءاللہ ہم کل کے درس میں دیکھیں گے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔